اللہ اللہ اللہ۔ ہمارے اندر کچھ کمیاں ہوتی ہیں، کچھ کمیاں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں غریب کی یہ کمی ہوتی ہے کہ وہ خودداری چھوڑ دیتا ہے، ہاتھ پھیلانا آسان سمجھ لیتا ہے، یہ غریب کی کمی ہوتی ہے۔ غریب خوددار رہے تو اللہ اسے عزت عطا کرتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے امیر میں تکبر آتا ہے، امیر خوشامد کو پسند کرنے لگ جاتا ہے، اس طرح بہت سارے کام کرنے کے باوجود بھی نیکی نہیں حاصل کر پاتا۔ فرماتے ہیں جاہل جو ہوتا ہے نا، جاہل، اس میں یہ کمی رہتی ہے کہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو برا سمجھتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں عالم، صوفی اور درویش میں یہ کمی ہوتی ہے کہ وہ کئی دفعہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے، اس میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ کئی میری طرح کے لوگ باہر کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ نعرہ لگے گا تو محفل میں جائیں گے۔ میں نے بعد میں لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ میں نے تلاوت کیا تو بتاؤ کیسی کی ہے۔ ان کا دل کرتا ہے کہ کوئی کہے آج بڑی اچھی نعت پڑھی، کوئی کہے کہ آج تو آپ کی تقریر نے کمال کر دیا۔ امام صاحب فرماتے ہیں یہ کمزوری ہے اندر کی، باطن کی کمزوریاں ہیں، یہ نقائص ہیں ہمارے کہ ہم مطمئن نہیں ہوتے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ جسمانی زندگی پروان چڑھ جاتی ہے، روحانی زندگی کمزور ہو جاتی ہے۔ روٹی کھانے میں لذت آنے لگتی ہے، نماز پڑھنے کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، سیر مزہ دینے لگتی ہے اور تلاوت قرآن مجید بوجھ بننے لگ جاتی ہے۔ خوشامد اچھی لگتی ہے اور درود پاک پڑھنا یا تسبیح لے کے ذکر کرنا، یعنی اپنی تعریف سن لیتا ہے، اللہ رسول کی کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں۔ بخار چڑھنے سے انسان کا چہرہ مورا اسی طرح رہتا ہے، لیکن چونکہ اس کا باطنی نظام خراب ہو جاتا ہے، اب مرضی کا کھانا بھی پکا ہو تو کھانے کو دل نہیں کرتا، کیونکہ اندر کا نظام گڑبڑ ہو گیا۔ اگر تو اپنی اس کمزوری کو دور کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر تو کامیاب ہے، اور اگر تو اس کمزوری میں الجھ گیا تو پھر تو پہلے سے بھی زیادہ تباہ ہو۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ہے یہ سب سے پیارا، لیکن ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ کئی دفعہ گر جاتا ہے سب سے نچلے طبقے۔ ایک غلطی ہوتی ہے، ایک گناہ ہوتا ہے، اس کو لوگ ٹھیک نہیں کرتے، اپنے آپ پر محنت نہیں کرتے۔ ایک گناہ ساری باطنی بیماریوں کا پیش خیمہ بنتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا لوگوں کے دلوں میں بات بٹھا دی تھی کہ گناہ گناہ ہوتا ہے۔ گناہ آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ گناہ گار ہو کے بھی اپنے آپ کو گناہ گار ماننے کو تیار نہیں، تسلیم نہیں کرتے۔ پتہ ہے میں متکبر ہوں، پتہ ہے جو آدمی کہتا ہے نا فلاں نے مجھے سلوٹ نہیں کیا، اصل میں وہ خود متکبر ہوتا ہے، لیکن وہ سامنے والے پہ الزام لگا رہا ہے دیکھو جی مجھے ہی سلوٹ نہیں کیا۔ تو بھئی آپ کون ہوتے ہیں پہلے بتائیں نا؟ جو آپ نے بات کر دی کہ مجھے سلوٹ نہیں ہوا تو یہ آپ نے سامنے والے پر اعتراض کیا کہ وہ متکبر ہے۔ تو دراصل مسئلہ کیا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ آپ کے اندر روگ ہے۔ وہ جو آپ کہتے ہیں نا وہ فلانا دیکھو جی پتہ نہیں کیا سیاست کی یا چمک گیا ہے، تو آپ ماننے کو کیوں نہیں تیار کہ آپ جالس ہیں اس سے؟ کیوں نہیں مان لیتے کہ حسد ہے؟ کیوں نہیں مان لیتے کہ اللہ کا فضل اگر اس پہ ہوا ہے تو آپ کی طبیعت مان نہیں رہی؟ کیوں نہیں مان لیتے؟ یہ ہوتا ہے، یہ جو باطن کا روگ ہے اسی کو صوفیہ طریقت کہتے ہیں، تزکیہ نفس کہتے ہیں، تصفیہ باطن کہتے ہیں۔ اسی کے لیے لوگ کسی اللہ والے کے پاس جاتے تھے، اسی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، اسی کے لیے کسی خانقاہ کی مسجد میں جھاڑو دیتے تھے، اسی کے لیے کسی اللہ کے ولی کے جوتے اٹھاتے تھے، اسی کام کے لیے وہ لوگ کہیں جایا کرتے تھے کہ جو روگ ہے نا اندر کا، ہم لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ میرے محبوب نے احساس پیدا کیا گناہوں کا۔ میں جمعے میں کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بڑا انقلاب برپا کیا نا، وہ اس لیے نہیں کیا کہ آپ کی فوجی طاقت بڑی مضبوط تھی، وہ اس لیے نہیں ہو گیا، حالانکہ مضبوط تھی وہ بھی، اس لیے نہیں کیا کہ آپ بڑے بہترین سیاستدان تھے،
آپ کو تدبیر بڑی عمدہ آتی تھی، یہ ساری باتیں ٹھیک تھی، لیکن حضرت عمر نے انقلاب اس لیے برپا کیا کہ ان کی روحانی زندگی بڑی مضبوط تھی۔ اور اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، ایمان والو اگر تم مجھ سے ڈرو گے تو میں تمہیں بصیرت کی روشنی عطا کروں گا، میں تمہیں شعور کی دولت دوں گا، تمہیں حق اور باطل میں صحیح فیصلے کی تمیز عطا کر دوں گا۔ دیکھیں کون سا انعام قرآن نے بیان، دیکھیں نا دنیا میں خوش نصیب بندہ وہ ہے جس کے فیصلے صحیح ہوتے، جس کے فیصلے۔ تو ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 29 ہے، کبھی پڑھیے گا، قرآن مجید کی آیات بڑا مزہ دیتی ہیں۔ فرمایا اگر تم مجھ سے ڈرو گے تو میں تمہیں بصیرت کی روشنی دوں گا، باطن کا نور دوں گا، پھر تمہاری سادی باتیں بھی بڑے بڑے انقلاب پیدا کر جائیں گی، پھر تمہارے لب و لہجے کی سادگی بھی بڑا کچھ کر جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ان تتقوا اللہ، تعلق بندوں سے نہ رکھنا، تعلق اللہ سے رکھنا، اللہ سے ڈرنا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، فرمایا میں تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا اور تمہاری بخشش بھی فرما دوں گا۔ حضرت عمر فاروق نے نا ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا۔ ہماری منصوبہ بندی ہوتی ہے، جب لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں تو گھر میں چھوٹا گوشت دے کے آتے ہیں، سخت گرمیوں میں بھی، کہتے ہیں میرے آنے تک نے اس کو پکا دینا۔ تو بہو بیچاری اگر کبھی نمک زیادہ ڈال لینا تو ابھی حاجی صاحب جو نماز پڑھ کے آئے ہیں تازی، وہ آتے ہی فوراً کہتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ اتنا بھی نہیں تو نے اس کو سکھایا کہ میرے ابا نے خود تجھے گوشت لا کے دیا ہے۔ تو ایک جیتی جاگتی خاتون، ایک مسلمان جس کو بیٹی بنا کے لایا ہے، اس کی انسلٹ کر دی جاتی، توہین ہو جاتی، اور اس کے باوجود وہ حاجی صاحب ناراض ہوتے ہیں۔ پتہ ہی کوئی نہیں، میں مطلب ماں بدولت میں حاجی بھی ہوں، نمازی بھی ہوں، سیٹھ بھی ہوں، چودھری بھی ہوں، نواب بھی ہوں، اور میرا گوشت خراب کر دیا۔ یہ ہماری خواہشات نفس نے بڑے لوگ کچل دیے، وہ لوگ اپنی غلطی کو غلطی سمجھتے۔ حضرت عمر کبھی کوئی خواہش نہیں کی، مچھلی کھانے کو دل چاہا تو آپ کے غلام کا نام یرکا تھا۔ کچھ غلام بڑے وفادار ہوتے ہیں، وہ بیٹوں سے بھی پیارے ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولا علی کے غلام تھے کمبر، تو ایک دن کمبر نے کہا حضور آپ نے کبھی خوش ہو کے بتایا نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے میں تجھے خوش ہو کے بتاتا نہیں میں تجھ سے کتنا خوش ہوں، جب میں تجھ سے خوش ہوتا ہوں نا تو میں تیرے لیے اسی طرح دعا مانگتا ہوں جس طرح میں اپنے حسن اور حسین کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ کچھ غلام بڑے پیارے ہوتے ہیں، وہ دعائیں کراتے نہیں، وہ دعائیں لے لیتے ہیں، ان سے دعائیں نکلتی ہیں، وہ فیکٹری میں ملازمت ڈیوٹی سمجھ کے نہیں کرتے، وہ اپنا گھر بنا لیتے ہیں، وہ وفادار ہوتے ہیں، وفادار۔ اور اصلہ نال جے نیکی کریے تو نسلہ تاک نہیں پھول دے ہوتے ہیں۔ تو یرکا آپ کا بڑا وفادار غلام تھا۔ ایک دن آپ نے کہا مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 8 میل جانا پڑے گا مچھلی لینے، 8 میل آنا پڑے گا، رہنے دو کھاتے ہی نہیں، چھوڑو اپنے لیے اب چھوٹی سی خواہش کے لیے اتنی مشقت کرنا۔ حالانکہ لوگ لاہور سے گجرانوالے روٹی کھانے چلے جاتے ہیں آج بھی، اور گجرانوالہ والے بھی کئی لاہور آ جاتے ہیں، صبح نہاری سنا اچھی ملتی ہے۔ ویسے کہا جائے کسی کو کہ گھر سے اٹھ کے مسجد میں محفل ہے تو کہتے ہیں بس گھٹنے نہیں کام کرتے، کمر میں تھوڑی تکلیف ہے، رات میں دیر سے آیا تھا۔ حضرت عمر نے کہا اب 8 میل جانا 8 میل آنا میری مچھلی کے لیے چھوڑو۔ وہ غلام کہتے ہیں میں سالوں سے آپ کا خادم تھا، کبھی آپ نے کوئی خواہش کی نہیں تھی، پر آج جب کی نہ خواہش تو میں نے کہا کہ خواہش کر لی ہے اور کی بھی پہلی دفعہ ہے تو میں پوری نہ کروں۔ کہتے ہیں جناب عمر نماز پڑھنے گئے تو مجھے پتا تھا کہ کچھ مہمان آئے ہیں، عصر ان کی ہو جائے گی۔ کہتے ہیں میں نے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی، ظہر کی 2 رکعتیں سنت پڑھ کے تو میں گھوڑے پہ بیٹھا، عربی نسل کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، دوڑا کے گھوڑا میں پہنچ گیا۔ عربی نسل کے گھوڑے کو 8 میل کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا، کئی کلو مچھلی خرید کے تو میں حضرت عمر کی عصر کی نماز ہونے سے پہلے پہلے واپس بھی آ گیا۔ کہتے ہیں گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چھاؤں میں باندھا تاکہ اس کو پسینہ آیا تو خشک ہو جائے، جناب عمر کہیں دیکھ نہ لے۔ کہتے ہیں وہ اس کو پسینہ خشک ہو گیا، جب میں اس کے قریب گیا تو گرد و غبار، وہ پسینہ خشک ہوا تو جو مٹی کیچڑ تھا وہ خشک ہو گیا، تو میں نے کہا حضرت عمر تو پھر دیکھ لیں گے۔ کہتے ہیں میں فٹافٹ گھوڑے کو کنویں پہ لے گیا، میں نے اسے غسل کرایا اچھی طرح، جب گھوڑے کو غسل کرایا پھر لا کے چھاؤں میں باندھا۔ ہماری خواہشیں ہوتی ہیں تو کیا حال ہوتا ہے،
لیکن یہ خواہش پوری کر کے ڈر رہے ہیں، ضمیر زندہ ہے نا، اندر کے روح ختم ہو چکے۔ فرماتے ہیں کہ جب عصر کی نماز پڑھ کے حضرت عمر آئے، میں نے بھی نماز ان کے پیچھے پڑھی، گھر آئے تو میں نے کہا حضور اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے، بس تھوڑی دیر میں پکا کے پیش کرتا ہوں۔ کہتے میں نے یہ لفظ کہے تو جناب عمر اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے، گھوڑے کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، اس کی ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرا، پھر حضرت عمر گھوڑے کے کانوں کے پاس گئے تو اس کا ایک کان اوپر اٹھایا تو کہنے لگے یرکا ادھر آ یار۔ تو میں قریب آیا تو کہنے لگے تو نے سارا گھوڑا دھو ڈالا ہے پر کانوں کے پیچھے سے پسینہ خشک کرنا تجھے یاد ہی نہیں رہا، وہ کانوں کے پیچھے تو جہاں نہیں تو نے پانی ڈالا، تو بھول گیا تھا۔ اور پھر حضرت عمر گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گئے، کہنے لگے او یار یرکا ادھر آ، تیری وفا میں شک کوئی نہیں پر میں کوئی زیادہ نیک آدمی نہیں ہوں، میں کوئی زیادہ پرہیزگار نہیں ہوں، میں تو دعائیں مانگتا ہوں میری نیکیاں بدیاں برابر کر کے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے کوئی زیادہ تقویٰ نہیں اختیار کیا۔ یار ایک بات بتا، اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کہے کہ یا اللہ عمر نے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے مجھے 16 میل کا سفر کرایا، اے اللہ میں جانور تھا، بے زبان تھا، یہ میری غلطی تھی، 16 میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے، تو یرکا تو بتا میرے جیسا وجود کا کمزور آدمی مالک کے حضور گھوڑے کے سوال کا جواب کیسے دے گا؟ وہ یرکا کہتے ہیں میں اپنے باپ کے فوت ہونے پہ اتنا نہیں رویا تھا جتنا میں آج رویا، میں تڑپ اٹھا کہ حضور یہ والی سوچ، یہ والا، یہاں تو لوگ اپنے نوکر کو 4 تھپڑ مار کے کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا میں تیرا مالک نہیں، اس کو رسوا کر کے کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا، کوئی بات ہے؟ یہاں بہو کو 20 گالیاں دے کر اور غریب رشتہ دار کو برا بھلا کہہ کر اپنے ملازم کو لوگ نیچا دکھا کے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں دیکھا نا پتہ چلا میں چودھری ہوں، میں افسر ہوں، میں فلاں ہوتا ہوں، میری چدراہٹ۔ غلام رونے لگا، جناب عمر کہنے لگے اب اس طرح کر، گھوڑے کو تھوڑا چارہ اضافی ڈال اور جو تو مچھلی لے کے آیا ہے نا یہ مدینے کے کسی غریب گھر میں لے جا اور ان غریبوں کو ساری مچھلی دے کے کہنا تیری بخشش کی دعا بھی کریں، عمر کی معافی کے لیے بھی دعا کریں۔ جب ضمیر زندہ ہوتا ہے نا پھر اتنی سی بات بھی بوجھ بنتی ہے، اور اگر ضمیر مر جائیں تو لوگ قتل کی بھی وضاحتیں دینے لگ جاتے ہیں، لوگ کروڑوں کی کرپشن کر کے اس کی بھی وضاحتیں دینے لگ جاتے ہیں، لوگ اس کے حق میں بھی جب ضمیر مردہ ہوتے ہیں۔ میرے محبوب نے وَيُزَكِّيكُمْ کی شان کے ساتھ کمال یہ دکھایا ہے، ضمیر زندہ کر دی، زندہ کر دیے ضمیر، ذرا ذرا سی پڑھیے نا بخاری، قبیلہ غامدیہ کی ایک عورت نبی پاک کی بارگاہ میں آئی، کوئی اسے گرفتار کر کے نہیں لایا، کسی نے درے مار کے نہیں منوایا، خود آئی، آ کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں بھول گئی تھی، شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کر بیٹھی ہوں اور جب سے غلطی ہوئی ہے ساری رات نیند نہیں آتی، حضور مہربانی کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہاں مجرم مانتا ہی نہیں، اور یہاں مجرم کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور فرمانے لگے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تو نے گناہ کیا ہے، یعنی تو ثابت کر کے تو گناہ گار ہے کہ نہیں؟ امام نووی شرح مسلم میں کہتے ہیں کمال ہے کہ وہ خاتون کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے، تو وہ رو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے، یہ دلیل ہے کہ میں گناہ گار ہوں، میرا شوہر تو ہے ہی نہیں، شارحین نے لکھا ہے کہ وہ کہیں جہاد پہ تھے یا جو بھی مانا تھا، ناجائز بچہ ہے۔ تو محبوب نے فرمایا گویا غلطی تیری ہے، تیرے بچے کی تو نہیں نا، جا جب بچہ پیدا ہو پھر آنا۔ سنو قید نہیں کیا جیل میں کہ بھاگ نہ جائے، اس لیے کہ جن کے دل قید کر لیے جائیں ان کے وجود قید کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، فرمایا جاؤ بچہ پیدا ہونے پر آنا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے بعد 8 مہینے کے بعد آئی، گود میں چاند سا بچہ ہے، کہنے لگی محبوبہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، میری کبھی سزا کا اعلان ہو جائے نا تو حضور میری وہ راتوں کی نیندیں بحال ہو جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا غلطی تیری ہے، تیرے بیٹے کی تو نہیں نا، جا اسے دودھ پلا، جب یہ روٹی کھانے کے قابل ہوا تو دوبارہ آنا۔ قید نہیں کیا، 2 سپاہی نہیں ساتھ بھیجے۔ صحابہ کہتے ہیں پھر 2 سال کے بعد آئی، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا لقمہ ہے، آ کے عرض کرنے لگی محبوبہ یہ روٹی کھانے لگ گیا ہے پر یا رسول اللہ میری نماز کی لذت چلی گئی، سونیا میں
کعبہ تو دور رہ گیا، میں مسجد کو بھی غور سے نہیں دیکھتی کہ میں نے تو رب کو ناراض کیا ہوا ہے۔ محبوبہ میں تیرے جلوے بھی غور سے نہیں دیکھتی، میں کسی صحابی کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پاتی۔ مجھے معافی مل جائے، مجھے پاک کر دیا جائے، رحمت ہو جائے۔ محبوب نے بچہ ایک صحابی کو دیا، فرمایا اپنے بیٹے سے زیادہ شفقت کر کے پالنا۔ صحابی بچہ لے گئے، نبی کریم علیہ السلام نے سزا کا اعلان کیا، فرمایا لے جاؤ اسے، روڑے مارو، سنسار کر دو، پتھر مار مار کے مار دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور جناب انس بن مالک فرماتے ہیں، دونوں حدیث کے راوی ہیں، کہتے اسے روڑے مارے، عورت ختم ہو گئی، انتقال کر گئی، یہاں تک معاملہ اس کا تھا۔ اب میرے محبوب نے فیصلہ فرمایا، اب نبی پاک نے بات ارشاد فرمائی، دو صحابیات کو بلایا، فرمایا جاؤ اس کی لاش کو اٹھاؤ، غسل دو، کفن دو، اور جب دے لو پھر مجھے اطلاع کرنا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اسے اٹھایا گیا، غسل دیا، کفن دیا، جب اطلاع دی نا تو کہتے ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، وجود کانپنے لگا۔ نبی پاک نے فرمایا صفے بناؤ، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا، صفے بناؤ، میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ سمجھنے کی بات، صفے بناؤ، میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اس کا حضور نے جنازہ پڑھایا، اور پھر جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے گوشت بنا کے کھال اتار کے بانٹ دیا جاتا ہے، اتنی دیر نبی پاک اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرتے رہے۔ اتنا ٹائم حضور نے لگایا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اس کے لیے جس نے ناجائز بچہ جنا، اس کے لیے آپ نے اتنا اہتمام کیا؟ تو محبوب نے فرمایا چپ کر، تو نے اس کا گناہ دیکھا ہے، احساس نہیں دیکھا؟ تو نے اس کی غلطی دیکھی ہے، توبہ نہیں دیکھی؟ اور کیا جملے ہیں، کیا انداز ہے محبوب کا۔ حضور فرمانے لگے اس نے ایسی اعلیٰ توبہ کی ہے، ایسی اعلیٰ توبہ کی ہے، اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی بخشش فرما دے گا۔ مسئلہ یہاں یہ بن گیا، احساس رخصت ہو گیا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے وجود پر لاشوں کا بوجھ تو لیے پھرتے ہیں، لیکن اپنی غلطیوں کو سدھارنے کو تیار نہیں ہوتے، ہم اپنی خطائیں ٹھیک کرنے کو تیار نہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، عادتیں بدل جایا کرتی ہیں، عادتیں بدلتی ہیں، حضور عادتیں بدلنے تو آئے ہیں، اخلاقیات ٹھیک ہوتے ہیں، حضور اخلاق سنوارنے تو آئے ہیں۔ انسان بدل جاتا ہے، محبوب نے بدل دیے لوگ، حضور بدل نہیں آئے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم تھوڑا احساس پیدا کریں۔ احساس، ہمارا احساس تو کھینچ کے لے گیا ہے ہمارا سوشل میڈیا، ہمارا احساس تو کھینچ کے لے گیا ہے ہمارے رویے۔ باپ اور بیٹا اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، باپ کہہ رہا ہوتا ہے بیٹے بڑی پریشانی ہے، تیری بہن کا نکاح کرنا ہے، تو بیٹا کہہ رہا ہوتا ہے ابا جی ذرا ایک منٹ ٹھہریں، یہ پوسٹ بڑی اعلیٰ آئی ہے، یہ ذرا دیکھ لیں پہلے کیا نکلا ہے۔ دل کے لیے موت یہ مشینوں کی حکومت۔ اقبال بڑا عرصہ پہلے کہہ گئے، کہنے لگے دل کے لیے موت ہے مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ چیزوں کا جتنا اچھا استعمال ہے اتنا کرو، اس سے زیادہ نہ کرو۔ اب تو گند گھروں تک آ گیا، اب تو مجرے، بے حیائیاں، فحاشیاں جیبوں کے اندر چلی گئی ہیں۔ میں رات بڑی دور تھا تو میں کہہ رہا تھا، وہاں فکر حسین کانفرنس تھی، تو میں کہہ رہا تھا امام حسین کا دن منانے والوں، یزید تو جمعے میں خطبہ دیا کرتا تھا، ہمارے حکمران تو سورت اخلاص اور سورت کوثر نہیں پڑھ سکتے، وہ تو جمعے کی جماعت کراتا تھا۔ کیوں نکلا امام حسین اس کے خلاف؟ امام حسین کے سارے خطبے پڑھ کے دیکھ لیں، امام حسین فرمایا کرتے تھے تارک نماز ہے، شرابی ہے، اور رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، اور جس میں یہ چیزیں پائی جائیں وہ مسلمانوں کا حکمران نہیں ہو سکتا۔ تو امام حسین نے تو فحاشی اور یعنی شراب کے خلاف اپنا 6 مہینے کے لیے اصغر سے لے کر 18 سال کے بیٹے شہید کرا دیے، اور میرے موبائل میں سارا گند بھرا ہوتا ہے، پھر بھی میں 10 محرم پہ 4 دیگیں اتار لیتا ہوں۔ ساری رات بے حیائی دیکھنا، ساری رات فانی، فحاشی اور عریانی کو فروغ دینا، اور 10 محرم آنا تو موٹے موٹے آنسو بھی گرانا کہ مجھے امام حسین سے پیار ہے، تو یہ ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے۔ ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں۔ دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا۔ ایک کام کر، سارا سال یزید کی فکر کو پرموٹ کرنا، سارا سال یزید کا سپورٹر ووٹر رہنا، بڑے شرابی کے بڑی فوٹو کے نیچے چھوٹی اپنی بھی لگوانا، اور 10 محرم کو دیگیں پکا کے حسینی بننے کی ناکام کوشش کرنا، تو بھئی عام لوگوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، مصطفیٰ کریم کی آل کو نہیں دیا جا سکتا۔
ان کو نہیں دھوکے دیے جا سکتے. تو میرے عزیزو، ضمیر کی زندگی، باطن کی زندگی، وہ جو احساس پیدا ہوتا تھا کسی کو تھپڑ مار کے، وہ جو احساس حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کو صاحب سبل الہدی والرشاد امام یوسف صالحی نے نقل فرمایا. کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ ایک جنگ پہ گیا تو واپس ہم آ رہے تھے تو اس جنگ میں بڑی فتح ہوئی. 5واں حصہ مال غنیمت کا ہم نے سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا تو 80 اونٹ حضور کے حصے میں بھی آئے. اتنا نفع ملا. واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ شام کا وقت ہو گیا، کچھ علاقہ اچھا ملا تو حضور نے فرمایا سفر آگے نہ کرو، یہیں پڑاؤ کر لو، پتہ نہیں آگے جا کے کوئی ایسی اچھی جگہ میسر آئے نہ آئے. حالانکہ حضور سارا کچھ جانتے ہیں، پر تعلیم امت کے لیے فرمایا یہی. کہتے خیمے لگ گئے، رک گئے. ایک ایک خیمے میں 2-2 4-4 آدمی. فرماتے میرے خیمے میں حضرت محمد بن ابو بکر، جناب ابو بکر کے صاحبزادے، تو میرے خیمے میں جو صحابی تھے نا وہ بڑے موٹے تازے تھے، بڑے وجود ان کا بسطۃ فی العلم والجسم، موٹے تگڑے. مغرب کی نماز پڑھنے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوئے. حضور کے پیچھے نماز پڑھی اقتداء میں. کہتے نماز مکمل کر کے نا تو صحابی کا دل کیا میں دست بوسی کروں. اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے پہنتے تھے، کھڑاؤں کہا جاتا تھا. حضور کے قدمین شریفین پر نالین مقدس نہیں تھے اور حضور کا وجود نا بڑا نازک تھا. صحابہ کہتے ہیں جب دست مبارک میں ہاتھ ملاتے تھے تو حضور کا دست مبارک کستوری سے زیادہ خوشبو والا ہوتا تھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا تھا. تو فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں نا نماز کے بعد جب صحابہ بکھرے تو وہ بھی آگے بڑھے سلام. یہ کچھ لوگ آتے ہیں سلام لینے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب دھکے لگتے ہیں نا تو میں کہتا ہوں یار نہ آیا کرو، ہم کون سا کوئی اتنے اعزاز والے لوگ، پھر دھکے لگ. اور کچھ اتنی محبت سے سلام لیتے ہیں، اتنی محبت سے سلام لیتے ہیں کہ کئی دفعہ جوڑ ہل جاتے ہیں. اتنا زبردست سلام لیتے ہیں. وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. اب وہ طبیعت بھی نہیں چاہتی کہ کسی کو کچھ کہا جائے، لیکن وہ بعد میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ محبت ہوئی ہے، اور محبت میں معاملات بڑے دور نکل جاتے ہیں کئی دفعہ. تو محبت تو اس کا نام ہے کہ محبوب کو آسانی کس بات میں ہے. محبوب کو آسانی کس بات میں ہے؟ محبت اس چیز کا نام. اس چیز کا نام نہیں کہ میں کیا خواہش کر رہا ہوں محبوب وہ والی کرے نا. وہ راضی کس بات میں ہے؟ میں گڈی تے ہتھ ڈور سجن دے وہ جینج رکھے اونج رہنا ہے. واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ خسم نو کہنا. بات تو یہ ہے کہ اس کو آسانی کس بات میں. عام دام برسرے مطلب وہ سلام لینے کے لیے جب آگے بڑھے نا تو جوش میں دوڑ کے آگے بڑھے. حضور کے دستے مبارک کو چوما. لکڑی کے جوتے پہنے تھے، حضور کے قدم مبارک پہ جوتا نہیں تھا. انہوں نے اپنے پیر سے حضور کا پیر دبا دیا. توجہ ہے میری بات پر؟ یہ باٹا کے جوتے پہننے والا جب کسی کا پیر دباتا ہے نا اور بندہ بھی تگڑا ہو تو ایک دفعہ سمجھ آتی ہے کہ کسی نے پیر دبایا ہے. تو محبوب کے دستے مبارک میں چھڑی رہتی تھی. سنت مبارکہ ہے چھڑی رکھنا، عصا مبارک. جب اس صحابی نے پیر دبایا نا تو نبی پاک اب وہ چھوڑ بھی نہیں رہے، دیر ہو گئی، پیر پہ پیر رکھ کے کھڑے. تو تکلیف محسوس کی. سرکار نے تو چھڑی پیٹ میں چبھائی، فرمایا یار میرا پیر تو چھوڑ دے. اب وہ پیچھے ہٹے تو بڑے پریشان ہوئے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا. کانپنے لگے، رونے لگے. حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں جاؤ. صحابہ نے بھی ذرا گھور کے دیکھا. محبوب نیچے بیٹھ گئے، اپنا قدم مبارک دبایا. حضرت محمد بن ابو بکر کہتے ہیں ہم اپنے خیمے میں ہم لوگ چلے گئے. عشاء کی نماز بھی حضور کے پیچھے پڑھی، پر وہ صحابی ساری رات سو نہیں سکے. یار یہ مجھ سے کیا ہو گیا. گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا. میں نے حضور کو تکلیف دی، محبوب کو تکلیف دی. کہتے وہ تڑپنے لگے، رونے لگے. یہ مجھ ساری رات میں تسلی دیتا کہ یار وہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں، اللہ نے ہمارے محبوب کو رحمت للعالمین بنایا. اور حضور جانتے ہیں کہ تو نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، لیکن وہ اندر کا جو ہے نا وہ ماحول وہ ان کو سونے نہیں دیتا. کہتے ہیں سحری کا وقت ہوا تہجد کا تو سیدنا بلال حبشی آئے. خیمے کے باہر کھڑے ہو کہنے لگے بندہ کدھر ہے جس نے کل مغرب کے وقت حضور کا پیر دبایا؟ کدھر ہے؟ کہتے ہیں اب تو وہ اور ڈرے اور کہنے لگے لگتا ہے میری مذمت میں قرآن آ گیا. محبوب کی غیر ارادی بے ادبی بھی اللہ کو پسند نہیں. کہا لگتا ہے آیتیں آ گئی ہیں، پتہ نہیں میرے بارے میں کیا حکم آیا ہوگا. آپ اپنے ابا سے کہہ کہ میری سفارش کرائیں گے، جناب صدیق اکبر سے کہیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری دنیا بھی جائے اور آخرت بھی جائے. کہتے تڑپتے سسکتے در رسول پہ پہنچے.
سحری کا وقت حضور تشریف فرما ہے. کہتے ہیں اب میں اور وہ منتظر تھے کہ کوئی ایسا حکم آئے گا, پتہ نہیں کیا بنے گا, اور اس حکم کے معاملے میں پھر کہاں تک بات جائے گی. قربان جائے, جب حضور کے سامنے کھڑے ہوئے تو سارا کچھ جاننے والے محبوب نے اپنی امت کی تعلیم کے لیے فرمایا, بھائی عشاء کے بعد ہی تجھے بلانے کا ارادہ ہوا تھا, پھر خیال آیا کہ تو کہیں سویا ہوگا, سحری میں لوگ اٹھ جاتے ہیں تہجد کے لیے, اس لیے تجھے بلایا ہے. فرماتے ہیں اب انتظار تھا کہ وہ بڑی بات آئے, ڈر رہے تھے, لیکن قربان جائیں نبی پاک نے پیر دبانے کا ذکر ہی نہیں فرمایا. حضور فرمانے لگے بلایا اس لیے ہے کہ کل شام میں نے تیرے پیٹ میں چھڑی چبھو دی تھی, تجھے تکلیف ہوئی ہوگی تو اللہ کی رضا کے لیے معاف نہیں کر دیتا. جناب محمد بن ابو بکر کہتے ہیں پہلے تو وہ اکیلا روتا تھا, اب ہم سب نے رونا شروع کر دیا. حضور آپ کیا فرمانے؟ کہنے لگے نہیں یار, بیچارے کا پیٹ بڑا ہے, میں نے چھڑی چبھو دی, اس کو تکلیف ہوئی ہوگی. اور کیا لفظ ہے حدیث میں, محبوب فرمانے لگے میں ساری رات سو نہیں سکا, اس کا وہ درد. او بھائی تو اپنے ابا کو سخت بات کہہ کے آ کے بیڈ پہ آرام سے سو جاتا ہے, تو اپنی اماں کو سخت جملہ کہہ کے وہ تڑپتی رہتی ہے, اسے وہ ساری راتیں یاد آتی ہیں جو اس نے بیٹے کے لیے بیدار رہ کے گزاری ہوتی, تو ایک فکرہ کہہ کے تو سوچتا ہی نہیں, کہنے والے تو کہہ ہی دیتے ہیں, یہ سننے والے ہیں جو کمال کرتے ہیں, تو نے خیال ہی نہیں کیا. محبوب فرمانے لگے سو نہیں پایا, چل اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے. تو کہنے لگے حضور وہ تو میں نے پیر دبایا تھا اس لیے آپ نے مجھے چھڑی چبھوئی, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو محبوب فرما دیکھیں وضاحت دیکھیں, محبوب فرمانے لگے تو نے تو ان دیکھے پیر دبایا تھا, میں تو دیکھ رہا تھا, مجھے نہیں چھڑی چبھونی چاہیے تھی, چل تو کہہ میں نے معاف کیا. تو عرض کرنے لگے حضور جس طرح آپ راضی ہیں میں بھی اسی طرح ہی راضی ہوں. محبوب فرمانے لگے تو راضی ہے پر میں نہیں ابھی راضی. حضور آپ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ فرمایا جی 80 اونٹ میرے حصے میں آئے ہیں, اگر تو سارے تحفے میں قبول کرے تو میں راضی ہو جاؤں گا. تحفے میں رکھ لے سارے, کون دیتا ہے دینے کو. فاضل بریلوی کا انداز میں ذرا دیکھیے, کون دیتا ہے دینے کو, اس کا پنجابی ترجمہ ہے کہ کون دیتا ہے, دینا اس نے جگرا چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو, منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا. اور پھر کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے اور منہ مانگی پائیں گے. ہم مانگیں گے مانگے جائیں گے اور منہ, یعنی جو مانگیں گے نا منہ مانگی ملے گی حضور کے دروازے سے. مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. تو حضور نے فرمایا 80 اونٹ رکھ لے میں راضی ہو جاؤں گا. کہتے ہیں جب حضور نے کہا راضی تب ہوں گا, شرط لگائی تو 80 اونٹ وصول کیے انہوں نے. کہتے ہیں واپس خیمے میں آ رہے تھے تو میں اس کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا, میں نے کہا اپنے نصیبوں پہ ناز کر, اللہ نے کیسا رسول عطا فرمایا ہے. پیر بھی تو نے دبایا ہے, معذرت بھی بظاہر محبوب علیہ السلام نے کی ہے, اور 80 اونٹ بھی تجھے تحفے میں مل گئے. یہ رنگ اگر ملتا ہے تو محمد عربی کے دروازے سے ہی ملتا ہے. تو میرے نبی کریم اللہ آپ کو جزا. میرے بھائی جو مضمون میں نے آپ کی خدمت میں چھیڑا ہے نا, جو بات وہ یہ ہے کہ احساس, اندر جو کمی ہے نا, جو غلطی ہے اس کا احساس. یہ نہ دیکھے سامنے والا کیا کر رہا ہے, کہتے ہیں جی میں صحیح سے صحیح ہوں اور برے سے, تو یہ کمال ہے کوئی؟ صحیح سے تو سارے صحیح ہوتے ہیں, اچھے سے تو جی بندہ اچھا ہے نا. ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی مجھ سے غلط بات نہیں برداشت ہوتی, تو میں نے کہا صحیح بات برداشت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, اس لیے کہ وہ بات ہی صحیح ہوتی ہے. مجھ سے غلط بات برداشت, تو پھر مثلا برداشت پھر کیا ہوتا ہے؟ صحیح بات تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی, غلط بات ہی تو برداشت کرنی ہوتی ہے کہ برداشت کر کے سامنے والے کو سمجھایا جائے, اسے قائل کیا جائے, اسے کہا جائے کہ تو غلطی پہ ہے لیکن اس کی بات برداشت کی جائے. اینٹ کا جواب پتھر سے دے دینا یہ کوئی کمال ہے؟ کمال ہے اس کا نام کہ غلط بات برداشت کی جائے. صحیح بات تو ہوتی صحیح ہے, اس میں برداشت کرنے والی کیا بات ہے؟ میرے بھائی احساس پیدا کریں, کہاں کس سے کمی رہ گئی. حضرت سالبہ بن عبد الرحمن حضور کے صحابی ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ فلاں آدمی کو بلا کے لاؤ. بلانے چلے گئے تو رستے میں ایک عورت بے پردہ تھی. ایک نظر اس کو دیکھا, پہلی نظر ویسے ہی معاف ہے, دوبارہ اب جو دیکھتا ہے وہ جان بوجھ کے دیکھتا ہے. دوبارہ نظر اٹھی. ہمارے ہاں ساری سزا عورتوں کے لیے ہے کہ پردہ کریں, حالانکہ پردہ مرد کا بھی ہے. جی گھورنے لگ گئے آپ مجھے. پردہ
جس طرح عورتوں کو حکم ہے نا کہ نظریں نیچی رکھو، اسی طرح مردوں کو بھی حکم ہے کہ تم بھی اپنی نظریں، اگر عورت سامنے بے پردہ آ جائے گی تو مرد یہ نہیں کہے گا وہ کوئی پردہ ہی نہیں کر دی، اب وہ کیا کرے گا؟ بولے تو پھر مردوں کا بھی پردہ ہوا کہ نہ ہوا؟ ہمارے ہاں عجیب معاملہ ہے، پردہ صرف عورتوں کا ہے، مرد کو کھلی چھٹی ہے، جو مرضی گند من دیکھتا پھرے معاذ اللہ۔ منع کیا نبی پاک اور فرمایا یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے، اس سے بچو، یہ تمہاری روح پہ لگے گا، تمہیں گھائل کر دے گا، مار دے گا تمہیں۔ مرد کی آنکھ کا بھی پردہ ہے، نظر جھکا کے رکھے گا۔ سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، یہ سالبہ نام کے 7 صحابی ہیں محبوب کے، بعض اوقات خیال آتا ہے کہ ایک فلاں سالبہ کی بھی ہم نے 7 صحابی ہیں، اسے ایک نام عبداللہ نام کے خدا جانے کتنے صحابی ہیں، 20 میری نظر سے گزر چکے۔ تو جناب سالبہ بیٹھے تھے، فرمایا فلاں کو بلا کے لاؤ۔ جب بلانے گئے تو رستے میں عورت پہ نظر پڑی، پہلی نظر تو معاف ہے لیکن دوبارہ دیکھ بیٹھے، دوبارہ نظر پڑی تو پریشان ہو گئے، خیال آیا میں نے تو خیانت کیا اپنے نبی پاک سے، حضور نے تو منع کیا یہ کام کرنے سے۔ اب واپس حضور کے پاس نہیں آئے، جنگل میں چلے گئے۔ ابن قدامہ نے کتاب التوابین میں اس روایت کو لکھا ہے، کہتے ہیں 40 دن وہ پہاڑوں میں روتے رہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کتنے دن؟ اب ہمارا شغل ہے، اس کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے، بدنگاہی تو کوئی گناہ ہی نہیں، اب تو یہ شغل ہے۔ اب تو ہمارے ہاں معاذ اللہ تعالیٰ سیانے بیانے بندے بیچ بیٹھے ہوتے ہیں جب یہ باتیں ہو رہی ہوتی، یہ شغل ہے ہمارا۔ اب تو ابا کے سامنے بچہ وال پیپر گندی تصویر کا لگایا ہوتا ہے، پر وہ کہتا ہے با عمر ہے نا جی، عمر ہے نا جی، مجھے پتہ ہی نہیں یہ کتنا گند کر رہا ہے، یہ تباہ ہو جائے گا روحانی طور پر۔ اگر یہ گند دیکھنے میں الجھ گیا تو امام شافعی کا فتویٰ ہے جس کی نظر گندی ہوتی ہے اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا، وہ نفسیات کا مریض ہو جاتا ہے جو گندی نظر والا آدمی ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے مسائل اصل میں ہیں کیا۔ تو 40 دن جنگل میں روتے رہے، 40 دن۔ محبوب سارا کچھ جانتے تھے پر خاموش رہے۔ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کا وہ غلام رو رہا ہے۔ رب کہتا اسے بلا لے، میں نے اس کا گناہ معاف کر دیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا اور جناب سلمان فارسی کو بھیجا، فرمایا فلاں جگہ ہے لے آؤ۔ کہتے ہیں جب ہم گئے تو 2 پہاڑوں کے درمیان جناب سالبہ تڑپ کے رو رہے، ہمیں دیکھ کے اور روئے، کہنے لگے علی میرے بارے میں کوئی آیت تو نہیں نازل ہو گئی؟ تو کہا نہیں، چل حضور نے بلایا ہے۔ کہا اچھا حضور کہتے کیا تھے، فرماتے کیا تھے؟ کہا پتہ نہیں لیکن بلایا ہے۔ کہتے ہیں جب ہمارے ساتھ چلنے لگے، مسجد نبوی قریب آئی تو کہنے لگے علی بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، نظریں میلی ہو گئی، وضو نہیں آنکھوں کا، مجھے ڈائریکٹ نہ لے کے جاؤ حضور کے پاس، جب نبی پاک نماز کی نیت باندھ لینا پھر میں جاؤں گا، میں پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا حضور کے، میری طبیعت میں حوصلہ نہیں۔ یہاں تو پتہ نہیں میں کس طرح عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہوں منبر پر بیٹھ کر، اور ہماری یہ میلاد آئے گا تو محفل میلاد میں اس طرح کے دعوے ہوں گے اسٹیج پر کہ علمان والحفیظ، پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہہ دیں گے، پتہ نہیں ہم کیا ہیں اور ہم کیا کہہ رہے ہیں، من دانم کے من دانم، پتہ ہی نہیں، اور کتنا بڑا دعویٰ کر دیا۔ کہ میرے اندر طاقت نہیں سامنا کرنے۔ مولا علی فرماتے ہیں جب حضور نے مغرب کی نماز کی نیت باندھی تو انہوں نے بھی پیچھے نیت باندھ لی۔ اتفاق کی بات یہ کہ حضور نے پہلی رکعت میں سورہ انفطار پڑھنی شروع کر دی، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت واذا البحار فجرت۔ کہتے ہیں جب محبوب اس آیت پہ پہنچے نا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، حالانکہ تیرا رب تو بڑا ہی کرم کرنے والا ہے، تو کس طرح کسی اور کے دھوکے میں، بربک الکریم، اور ضمیر واحد ہے، میں تفسیر پہ نہیں جاتا، کہا تیرا اپنا رب، بربک تیرا اپنا رب، تیرا رب تو بڑا کریم ہے، تو پھر بھی کہیں اور چلا گیا۔ جب یہ آیت سنی تو پیچھے چیخ ماری، بے ہوش ہو کے گر گئے، گھر والے گھر لے گئے، نماز مکمل ہوئی تو حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور وہ تو رو پڑے تھے، گھر لے گئے، محبوب پیچھے گئے تو بے سدھ پڑے، تیز بخار ہو گیا۔ نبی کریم سرہانے بیٹھے اور ان کی گردن کو اٹھا کر سر کو گود میں رکھا، اور جب بالوں میں دست مبارک پھیرا تو آنکھیں کھول دی، اور جھٹ سے اپنا سر زمین پہ رکھ کے کہنے لگے حضور میں اس قابل نہیں کہ آپ کی گود میں میرا سارا ہے،
اس قابل نہیں، بڑا مجرم۔ تو محبوب نے فرمایا تجھے مبارک ہو، رب نے تجھے معاف کر دیا ہے، اللہ بھی راضی ہے، میں بھی راضی ہے۔ اب حضور کے قدموں کے قریب آئے تو کہنے لگے حضور آپ راضی ہیں؟ کہا راضی ہوں۔ فرمایا پھر میرے لیے دعا کریں، اللہ اسی رضا میں مجھے قبول کر لے۔ بس یہ بات ہوئی تھی، انہوں نے کلمہ پڑھا تو روح پرواز کر گئی۔ پرواز میرے بھائی احساس پیدا کر، یاد رکھیں اگر روحانی زندگی صحیح نہیں نہ ہوگی، یاد رکھ لیں کسی کا کوئی نقصان نہیں، سارے سکون سے سو جائیں گے، آپ نہیں سو پائیں گے۔ اگر آپ کے ضمیر پہ بوجھ رہیں گے نا تو سارے لوگ رمضان میں 4 قرآن پاک ختم کریں گے، آپ 10 پارے بھی نہیں پڑھ پائیں گے۔ اگر آپ اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے، روحانی زندگی بحال نہیں ہوگی، تو یاد رکھنا بڑا اپنا آپ سارا کچھ سجا کے ظاہراً بڑے پرہیزگار بن کے بھی اپنے ضمیر کی عدالت میں فیصلہ اپنے حق میں نہیں کرا پائیں گے۔ تجوریوں سے مال بھرا ہوا ہوگا لیکن گھر میں سکون نام کی چیز ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی، اس لیے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی ذات سے جڑ جانے سے دل کو سکون ہوتا ہے۔ کیا بہت بڑی سزا نہیں مالک کی کہ انسان سارا کچھ کرے، فارغ ٹائم ہو تو وہ ٹی وی دیکھے؟ کیا بہت بڑی سزا نہیں کہ 3 مہینے کی چھٹیاں بھی اسے ہوں لیکن وہ 1 سپارہ قرآن پاک نہ پڑھ سکے؟ وہ گپے مارنے بیٹھے تو 6 گھنٹے لگا دے اور تسبیح دی جائے تو 10 منٹ میں بس ہو جائے، درود پڑھا ہی نہ جائے، یہ سزا نہیں؟ کیا یہ کم سزا ہے کہ وہ دنیا دراز پہ گھوم آئے لیکن مسجد میں جائے تو اسے کچھ بنے؟ کیا سزا نہیں؟ اللہ سے معافی مانگے، مل کے اس کے حضور استغفار کریں، باطن کی زندگی آباد کرنے کی کوشش کریں، چھوڑ دیں بن کے بیٹھنا، آگے آگے بڑھنا، اپنے آپ کو شمار کرنا۔ ہم تو میلاد کی جلسوں میں بھی بڑی کرسی تلاش کرتے ہیں، ہم تو دینی محفلوں میں بھی کوشش کرتے ہیں کوئی ہمارا نام لے کے، صحیح نام لے کے پکارے۔ کوئی میں میاں چنو میں تھا کل مغرب میں، تو ایک صاحب کہنے لگے ولی کامل، میں نے بعد میں ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں کیا ہوں؟ اتنا بڑا دعویٰ میرے حق میں آئندہ نہ آپ کریں، اور مت سمجھے کہ آپ تھوڑے اچھے برے جملے استعمال کریں گے تو میں خوش ہوں گا۔ میں جو ہوں نا، میں اس کے اندر بڑا مطمئن ہوں، میں اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہتا۔ پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، ایدہ پردہ چپایا ہی تیرا پلا ہو سی۔ وہ بو علی سینہ سے سنیں جی، سنیں، بو علی سینہ سے کسی نے کہا تھا اب ان کی اس بات پر اور اس عمل پر ایک شعر سن لے میاں محمد بخش صاحب کا۔ میاں صاحب کہا کرتے تھے جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ۔ جتن جتن، یہ تو ساری دنیا کرتی ہے نا کہ میں جیتنے جا رہا ہوں، کہتے ہیں جتن جتن ہر کوئی کھیڑے، جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ۔ جتن دا مل کوڈی پہندہ ہی ہارن دا مل ہیرا، جتن دا مل کوڈی۔ بو علی سینہ سے کسی نے کہا کہ کیا محسوس کرتے ہو آج کل کچھ حالات بہتر ہیں؟ تو بو علی سینہ چونکہ حضرت ابو الحسن خرقانی کے مرید تھے، ہاں سائنسدان ہونے کے ساتھ ساتھ صوفی تھے، درویش تھے، تو بو علی سینہ کہنے لگے کیا کہتے ہو، حالات کس طرح کے؟ کہنے لگے مجھے اپنے گناہوں کا پتہ ہے، اتنے بڑے گناہوں کے باوجود میری پردہ دھری نہیں ہو رہی، یہ تھوڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اسی زمین پر اس کی نافرمانی کرتا ہوں، اس نے رہنے کے لیے جگہ دی ہوئی ہے، تھوڑا احسان ہے اس کا۔ میں صبح سے شام تک کتنی نافرمانیاں کرتا ہوں پھر بھی پیٹ بھر کے روٹی دیتا ہے، یہ تھوڑا احسان ہے۔ تو کہہ رہا ہے آگے بڑھا ہے کہ نہیں؟ یہ بڑی بات ہے کہ اس نے زمین پہ رکھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے والد مولانا نقی علی خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، امام المتکلمین، ان کے حالات میں لکھا ہے ایک آدمی کو آپ نے نا جگہ دی، کو 10 مرلے آپ کا پلاٹ تھا یا 5 مرلے کا، اس نے کہا حضور کچھ دنوں کے لیے چاہیے، تو آپ نے وہ جگہ ان کو دے دی، جیسے محلے دار دوست کو شادی بھی ہے، تو 10-15 دن کے بعد چابی مانگی، انہوں نے دے دی، تو کچھ درخت انہوں نے کاٹ لیے، کچھ اپنی مرضی کی ترمیم کر لی۔ تو مولانا نقی علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ ناراض ہو گئے، فرمانے لگے میری زمین تھی، مجھ سے پوچھ تو لیتے کوئی تبدیلی کرنی، تمہیں پتہ نہیں میری مرضی کے خلاف تم نے میرے پلاٹ پر یہ کیوں تبدیلی کی؟ یہ اس آدمی کو کہہ کے نا تو 2 منٹ گزرے تو چیخ مار کے رو پڑے۔ کہنے لگا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے سوچتا ہوں میری 10 مرلے کی زمین پر میں نے تمہیں اپنی مرضی نہیں کرنے دی، اور میں روز اللہ کی زمین پر اپنی مرضی کرتا ہوں۔
روز رب کی یہ خیال آ گیا، مانے لگے جاؤ بھائی جاؤ، مجھ سے غلطی ہو گئی، جاؤ۔ یہ سوچ جب پیدا ہوتی ہے پھر بندہ روز نکھرتا ہے، پھر روز وہ غسل کرتا ہے باطن کا، پھر روز ہر جگہ سے اسے نیا سے نیا سبق ملتا ہے۔ بڑا بندہ وہ نہیں ہوتا جو 20-30 کاریں لے کے چلتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے جو کسی اور کو بڑا سمجھتا ہے۔ جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، میرے نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اسے بڑائیاں عطا فرما دیتا ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے۔ آج کا سبق، آج کا پیغام یہ ہے کہ تزکیے کی کوشش کریں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خلق عظیم جو اللہ نے ہمارے نبی کو دیے اور حضور نے ہمیں عطا فرمائے، محبوب کے صدقے اس طرف جائیں۔ کردار میں اعلیٰ پن پیدا کر۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے موت اور حیات اس لیے پیدا کی ہے کہ تمہارے عمل کی کوالٹی چیک کی جائے۔ انڈسٹری میں جب مال بنتا ہے نا تو اس کی کوالٹی چیک کی جاتی ہے، یہ عام ہے، یہ خام ہے، یہ وی آئی پی ہے، یہ وی آئی پی ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور حیات کوالٹی دیکھنے کے لیے پیدا کی ہے کہ تم میں احسن عمل کون کرتا ہے، اچھا عمل دیکھیں کس کا ہے۔ باقی اپنے آپ کو بنانے سنوارنے سے تھوڑا تھوڑا بچیں، ایک قدم تھوڑا پیچھے ہٹیں اپنی ذات کے لیے، تو انشاءاللہ روحانیت کے لیے 11 قدم آپ کے آگے جائیں گے۔ دعا کرتا ہوں جو کچھ میں نے کہا اللہ اسے قبول فرمائے، اور جہاں ہم بھول گئے مالک ہم سے درگزر فرمائے، آمین۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر دعوانا۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو، شانوں کو اور بلندیوں کو بیان فرمایا، اور حضور کی مختلف صفات کا تذکرہ فرمایا قرآن پاک میں۔ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے، خوشخبری دینے والا بنایا ہے، اور ڈر سنانے والا بنایا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنایا، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنایا، وسراجا منیرا، اور آپ کو چمکتا ہوا آفتاب بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شان ہی وراء الورا ہے، لیکن یہ جو حضور کی صفت مبارکہ ہے نا داعیا الی اللہ کی، کہ حضور لوگوں کو اللہ کی جانب دعوت دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بندوں کا اپنے رب سے رشتہ جوڑتے، گھبرائے ہوئے لوگوں کو، پریشان لوگوں کو، اور جو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید ہم کوئی دنیا کے کمزور لوگ ہیں اور یہ مالدار اور یہ اقتدار والا آدمی ہی بڑا ہے، ان سب کو حضور نے مایوسیوں سے نکالا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق پڑھایا کہ تم سب حضرت آدم کی اولاد ہو۔ عربی کو اجمی پر، گھوڑے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ لوگوں کی ہر پریشانی حضور نے نکال کے ان کا رجوع ان کے رب کی طرف کرایا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پریشانی کوئی بھی ہو اسے سکون نہیں لینے دیتی، وہ کوئی بھی ہو۔ محفل میں کسی بندے کا بٹن ٹوٹ جائے نا یہ گلے کا، تو کوئی دیکھے نہ دیکھے اس بیچارے کی ساری توجہ بٹن پہ رہتی ہے، میرا بٹن ٹھیک نہیں۔ کسی بندے نے کپڑے صاف نہ پہنے ہوں تو آپ اس شخص سے کہیں کہ تجھے کچھ لوگ ملنا چاہتے ہیں، تو وہ اگرچہ اس کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے، ڈھیر سارا مال ہے، وزادار ہے، صاحب عزت ہے، لیکن وہ کہتا ہے یار میرے کپڑے نہیں ٹھیک، تو میں کوفت محسوس کر رہا ہوں، ذرا میں اپنے آپ کو تھوڑا سا نہا دھو لوں، فریش کر لوں، پھر میں چلتا ہوں۔ آپ کے ظاہری جسم پر ایک آدھ دھبا ہو تو وہ آپ کو سکون نہیں لینے دیتا، اور اگر دھبے باطن پہ لگ جائیں، بہت سارے دھبے ہیں جو باطن پہ ہوتے ہیں، مجھے جان لو، مجھے پہچان لو، میرا بھی کوئی نام ہے، میں بھی کچھ ہوتا ہوں، یہ بھی ایک دھبا ہے، ایک مصیبت ہے۔ اور میری عزت کرو، مجھے بھی کسی طریقے سے کسی نشست پہ جگہ دو، یہ بھی ایک دھبا ہے۔ یہ ہمارے ہاں، ہمارے ملک کے اندر سیاستدانوں سے لے کر مذہبی لوگوں تک الا ماشاءاللہ پروٹوکول کا ایک مزاج آیا ہے کہ بھی بڑا
بڑی دشواری پیدا کرتا ہے عام لوگوں کے لیے، بڑی آزمائش میں لوگ آ جاتے ہیں۔ حسد کر لینا، کسی بندے کی نعمت کو دیکھ کے جلنا، یہ بھی آپ کو بڑا بے سکون رکھتا ہے۔ تکبر کرنا کہ میں کوئی چیز ہوں اور باقی کو تھوڑے سے مجھ سے چھوٹے ہیں، یہ سارے دھبے، یہ ساری نقصان کی چیزیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف یہ بیان کی، فرمایا ما حاک فی صدرک، یہ جو تیرے گناہ ہیں یہ تیرے سینے میں کھٹکیں گے، یہ تجھے بے چین رکھیں گے، یہ کانٹے کی طرح چبھیں گے۔ تو جتنے مرضی اچھے کپڑے پہن لے، جتنی مرضی اونچی جگہ بٹھا دیا جائے، اگر تیرے اندر کوئی روگ ہے وہ تجھے سکون سے نہیں جینے دے گا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نا لوگوں کی توجہ رب کریم کی جانب لگائی۔ حضور نے لوگوں کو بتلایا کہ تمہارا رب نا عاجزی کو پسند کرتا ہے، تمہارا رب سادگی کو پسند کرتا ہے، تمہارا رب انسانوں سے پیار کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق پڑھایا کہ زیادہ باتیں کرنے والے کو نہیں، اللہ سچ بولنے والے کو پسند کرتا ہے۔ بہت اونچے اور لمبے چوڑے دولت والے اور مالدار آدمی کو نہیں، بلکہ جو آدمی دیانتداری سے زندگی گزارے رب اس کو زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ تو ہماری یہ جتنی بھی آزمائشیں ہیں، میلاد والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نا یہ ساری ہماری دور فرما دی، ساری۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں ایک بیماری ہوتی ہے، وہ تکبر کی بیماری ہے، اور وہ صرف مالدار کوئی نہیں ہوتا، بلکہ حضرت سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سارے جھکے ہوئے لوگوں میں تکبر دیکھا ہے۔ جو بڑا میٹھا بولتے ہیں نا، کئی دفعہ کہتے ہیں جی کیا بات ہے جی، سبحان اللہ ماشاء اللہ، بڑا میٹھا بولتے ہیں، تو یہ نہیں میٹھا نہیں بول رہے ہوتے، یہ آپ کو شیشے میں اتار رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے کسی کی تعریف کرنی ہے تو پشت کے پیچھے کریں، وہ اصل تعریف ہے۔ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے چھلکے لفظوں میں کہ میں نے کسی کو بنایا ہے، اس سے نا آپ کو خود محسوس ہوگا کہ میں حقیقت پہ زندگی نہیں گزار رہا، میں تو کوئی اداکاری کر رہا ہوں۔ اور جو لوگ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں تو وہ خود بڑے پریشان رہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یار یہ میں کہاں الجھ گیا ہوں۔ تو بھائی یہ جو بہت زیادہ ہمارے دلوں کے اندر چیز ہے، اور یہ ہر مقام پر بہت سارے لوگوں کو یہ چیز حاصل ہے، میں دیکھتا ہوں کہ درجہ بدرجہ ان چیزوں کا شمار ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ میری ڈگری زیادہ ہے، اور کچھ کا خیال ہے کہ مجھے عقل زیادہ ہے، کچھ کا خیال ہے کہ میری شہرت زیادہ ہے، تو کچھ کا خیال ہے کہ میری دولت زیادہ ہے۔ آہستہ آہستہ وہ الجھاؤ پیدا ہوتا ہے، کسی کا کچھ نہیں جاتا، وہ خود آدمی بے چین رہتا ہے۔ حال دیکھیں نا، یہ میری طرح کو بندہ آ جائے نا محفل میں، جس کو عادت ہے اسٹیج پہ بیٹھنے کی، اچھے لوگوں کی، بزرگوں کی، سادات کی بات نہیں کرتا، تو اس کو کبھی بیچارے کو پیچھے بیٹھنا پڑ جائے نا، تو وہ گردن اونچی کر کر کے نقیب محفل کو دکھاتا ہے کہ میں آ گیا، کسی طریقے مینوں بھی ساتھ لے کے، بے چین رہتا ہے۔ اور اگر اسے سکون حاصل ہو کہ بھئی حضور کی محفل میں بیٹھنا ہے، جہاں جگہ مل گئی وہیں پہ ٹھیک ہو، اور وہ سکون کے ساتھ، دیکھو اس محفل کا مہمان خصوصی میں نہیں، حضرت بزرگ تو سرپرستی کاری رہے ہیں، میں نہیں، اس محفل کا تو مہمان خصوصی وہ بندہ ہے جس نے محفل سے پہلے یہاں جھاڑو دیا ہے، جس نے یہاں دریاں بچھائی ہیں، جس بیچارے کی فوٹو بھی کوئی نہیں آئی، وہ مہمان خصوصی ہے۔ اور اس محفل کا تو وہ مہمان خصوصی ہے جو چپ کر کے کہیں کونے میں بیٹھا ہے، اس کو کوئی دلچسپی نہیں کہ کوئی مجھے بھی جانے گا، کوئی مجھے بھی پہچانے، اسے تو اتنا پتہ ہے کہ میں اپنے پیارے حبیب کی تعریف سننے کے لیے آیا ہوں۔ آپ اپنے اس طرح آپ کا ذوق دوبالا رہے گا اگر آپ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، رب رسول کی رضا کے لیے کسی جگہ بھی آپ اپنے آپ کو سیٹ کر لیں گے تو ماحول آپ کا ٹھیک رہے گا، ورنہ آپ الجھاؤ کا شکار ہیں، ورنہ آپ پریشان ہیں، ورنہ آپ تکلیف میں، ورنہ آپ آزمائش میں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھی ہے، راوی حضرت انس بن مالک ہیں۔ ایک بندہ بڑی دور سے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، بڑی دور سے۔ عرب کے جو سردار ہوتے تھے ان کے بڑے ناز نخرے ہوتے تھے، وہ خیر آج بھی ہیں، پروٹوکول کا ماحول آج بھی، یعنی وزیر صاحب کے آگے دو چار گاڑیاں نہ ہوں تو ان کو مزہ ہی نہیں آتا، پولیس والے آگے پیچھے بھاگیں تو، حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ جو پولیس والے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، یہ حکومت بدلی تو گرفتار کرنے بھی انہوں نے آنا ہے، لیکن وہ بڑا مزہ آتا ہے جب لوگ گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کیا بات ہے جناب، بڑی بات۔ اور ہماری طبیعتوں میں پتہ نہیں کون سی، یہ پیسے پھینکنے والے دوست مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں،
لیکن میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار یہ کس طرح کا کام ہے کہ پہلا کھلارنے پھر آپ اکٹھے کرنے. تو آپ کٹھے دے دیں جس کو دینے ہیں, ختم ہو جائے بات. یعنی وہ محفل میں نا گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے, کٹھے کرنا لے پان دینا لے, کس چکر میں پڑ گئے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں شیخ یحییٰ نجار آیا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم وہاں گنتے تھے آج کتنے بندوں نے توبہ کی, تو ہم سے گنے نہیں جاتے تھے اتنے لوگ توبہ کرتے تھے. بزرگوں کی محفلوں میں توبہ کرنے والے گنے جاتے تھے, ہماری محفلوں میں پیسے گنے جاتے ہیں اور وہ پرچیاں دی جاتی ہیں. ایسا نہ کریں, اس سے گھٹن پیدا ہوتی. اور پھر جو نوٹوں والے ہوتے ہیں وہ فرنٹ سیٹوں پہ آ جاتے ہیں. بہت سارے غریب سوچتے ہیں کہ میرے پاس بھی اگر کرارے نوٹ ہوتے تو میں بھی آگے ہوتا. تو کم از کم یہ جو میلاد کی محفل ہیں ان میں تو سب کو ایک جیسا رہنے دے, یہاں تو امیر غریب کا فرق نہ ہو, اس کو تو مہربانی کریں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص بڑی دور سے آیا. تو عرب کے بادشاہوں کا مزاج تھا, پروٹوکول بڑا چاہتے تھے. ان کا تو یہ طریقہ تھا کہ حکمرانی کرنی ہے جیسے بھی ہو. اگر کسی غلام نے دھوپ میں بندھا رہ گیا, اونٹ اور چھاؤں میں نہیں باندھا تو درے مارتے تھے, اور اگر اس نے کھول کے باندھ دیا تو پھر بھی مارتے تھے. کہتے تھے اتنا سیانا ہو گیا تو انہیں پوچھا ہی نہیں, خود بخود ہی باندھ دیا. وہ شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور بہت سارے لوگوں کے پاس کیونکہ وہ جاتا تھا اپنے سربراہ کا پیغام لے کے, تو وہ کانپ رہا ہے جب حضور کی بارگاہ میں گیا, ڈر رہا ہے. اب ذرا بات کو سمجھنا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیوں ڈرتے ہو, سادہ آدمی ہے, دیہاتی ہے, بدو ہے. اللہ کے رسول نے تھپکی دی, کیوں ڈرتے ہو؟ تو کہتے ہیں حضور مجھے آداب نہیں آتے اور مجھے ڈر آتا ہے, کوئی بات اگر ایسی ہو گئی آپ مدینے کی حکومت کے سربراہ ہیں تو کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں بات کہاں کی تھی پہنچ کہاں گئی. جب اس نے یہ کہا نا کہ آپ تو حکومت کے سربراہ ہیں, کہیں کوئی غلطی نہ مجھ سے ہو جائے, تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور رونے لگے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہ بھائی, تو کسی حکومت کے سربراہ کے پاس نہیں آیا, نہ تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی. میں تو ایک غریب ماں کا بیٹا ہوں. بھائی اگر آپ کا یہ ذوق بن جائے, دیکھو نا آج تو لوگ بھول جاتے ہیں نا, کپڑے بدل لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا کچھ ہی بدل گیا. یعنی گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے ہیں کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا. لوگ بھول جاتے ہیں چیزوں کو. اپنے ماضی کو یاد رکھیں, آپ لوگوں کے ساتھ پیار کریں, آپ لوگوں کو موقع دیں, آپ تھوڑی سی اور کوشش کریں اس شخص تک جانے کی جو آپ کو مایوس نظر آ رہا ہے, پریشان نظر آ رہا ہے. یہ ہمیں میلاد والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا. ایک اور پہلو, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہمارے ہاں نا ابھی بھی برادری کی تقسیم ہے, ابھی بھی, اور کچھ میں نے ایسے کمزور لوگ بھی دیکھے. یہ اس طرح کی حرکتیں ہارے ہوئے لوگ کرتے ہیں, ہارے ہوئے لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں. بڑا آدمی تو اپنے اخلاق سے ہوتا ہے, اپنے کردار سے ہوتا ہے, اپنی سخاوت سے ہوتا ہے, لوگوں سے پیار کرنے سے ہوتا ہے. باقی یہ کہ بیٹھ کے کہانی سنانا کہ میں بڑا کچھ کرتا ہوں, تو جو کچھ کرتا ہوتا ہے اسے سنانے کی کوئی ضرورت. ایک اور بہت سارے لوگ آپ تعزیت کرنے جائیں نا والد کے انتقال کے بعد, تو ان بیچاروں کو بتانا پڑتا ہے کہ ابا جی میرے بغیر دوائی نہیں کھاتے تھے. تو میں کہتا ہوں اگر تیرے بغیر نہیں کھاتے تھے پھر بتانے کی ضرورت نہیں, پھر تو سارے گاؤں کو پتہ ہوگا کہ تیرے بغیر نہیں کھاتے تھے. اور اگر کوئی دال میں کالا ہے تو پھر تیری وضاحت کوئی بندہ قبول نہیں کرے گا. تو آپ کو بتانا کیوں پڑ رہا ہے, اور آپ بار بار اس بات کا ذکر کیوں کر رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے قبیلے کے ہیں؟ صاحب اگر آپ بڑے قبیلے کے ہیں تو پتہ ہوگا سارے علاقے کو آپ کتنا لوگوں کا خیال کرتے ہیں, آپ کس قدر محبت کرتے ہیں, آپ کا انداز کریمانہ کس طرح کا. پھر آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, پھر خود بخود خبر ہوتی. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قبیلہ بنو غفار ایک بڑی شاخ تھی قبیلوں میں سے. جو لوگ اس زمانے میں مالدار قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے ان میں سے ایک بڑا نام تھا. ساری زندگی چودراہٹ کی, لیکن میلاد ایک انقلاب کا نام ہے. میں میلاد منانے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہر سال میلاد منائیں, اور ہر سال میلاد کے بعد آپ تھوڑے بدل بھی جائیں, یعنی تھوڑے سے بدل جائیں.
کچھ لوگ کہیں یار یہ داڑھی میں نے نا 12 ربیع الاول والے دن رکھی تھی، یہ میری میلاد والی داڑھی ہے۔ اور داڑھی رکھیں بھی نبی پاک کی مرضی کی۔ کس کی مرضی کی؟ نہ ناراض ہو جائے جی میں ٹور چلا بس، کس مرضی کی جی؟ اپنی مرضی کے نہیں۔ داڑھی کا وزن کو نہیں ہوتا کہ پوری مٹھی رکھیں گے تو آپ کو کوئی دقت ہوگی، کوئی وزن نہیں، پوری رکھیں، جو حضور کا طریقہ مبارکہ ہے جو ہمیں ملتا ہے اس پر آپ توجہ فرمائیں۔ تو میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ میلاد انقلاب ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے پہلے لوگ کچھ اور ہوتے تھے اور یہاں سے ہو کے جاتے تھے تو پھر ان میں تبدیلی آتی تھی۔ میں سارا دن کرامتیں سناؤں نا کسی کو اپنے پیر صاحب کی اور اپنے گھر میں بھی کہ میرے حضرت بڑے، میرے استاد بڑے، لیکن بیوی کے ساتھ اگر میں ترش لہجے میں بات کروں گا تو وہ کہے گی یہ سکھاندے نے تینوں پیر صاحب، دوست کہیں گے یہ سکھاتے ہیں آپ، تو آپ کی کہانیاں نہیں چلتی، آپ کا کردار چلتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ میں چودھری تھا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بیٹھا تھا، کسی بات میں بات آگے بڑھی اور بڑھتے بڑھتے بات شکرنجی تک چلی گئی، رائے کے اختلاف نے باتوں میں تلخی پیدا کر دی، اور جب تھوڑے لفظ اور تیز ہوئے تو میں نے انہیں کہہ دیا چپ کر، تو ابشن کا بیٹا ہے۔ کس کے بیٹے تھے حضرت بلال؟ کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے کہا تو میرا دل بڑا ٹوٹا، لیکن میں نے ارادہ کیا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں نہیں عرض کرنی، اب ہر بات کی ہم حضور کی بارگاہ میں شکایت کریں۔ لیکن میں جا کے مسجد میں بیٹھا اور جب سرکار آئے نا، ارادہ نہیں تھا کہ عرض کروں گا، لیکن حضور کا چہرہ دیکھا تو دکھ میرا خود ہی تازہ ہو گیا۔ رونے کا بھی تو تب ہی مزہ آتا ہے نا کوئی اپنا ملے تو۔ فرماتے ہیں کہ میرے آنسو نا بغیر اختیار کے چھلک پڑے اور میں کھل کے روئے، کھل کے۔ قربان جاؤں محبوب کے بھی حضور نے پاس نہیں بلایا بلکہ نبی پاک اٹھ کے خود میرے پاس آئے اور مجھے کندھوں سے پکڑ کے سینے سے لگایا، اور جب میں کھل کے رو لیا تو حضور میرے آنسو پوچھنے لگے۔ کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جو کسی نے کہے ہوتے ہیں اور کہنے والا جو ہوتا ہے وہ صاحب حال ہوتا ہے، تو اس میں کچھ خوبصورتی زیادہ ہی ہو جاتی ہے۔ ایک پنجابی کے شاعر ہمارے گجرات میں گزرے، بزرگ تھے، ان کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا۔ ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ تو میں روز رونے لگا ہوں، مزہ ہی بڑا آیا ہے جب سے محبوب نے چپ کرانا شروع کیا۔ میرے عزیز، اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کے غلام تھے اور انہیں پتہ تھا کہ سرکار میری ناز برداری کرتے ہیں، حضور نے چپ کرایا۔ فرمایا کیوں روتے ہو؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ابشن کا بیٹا ہوں تو میری تو غلطی کوئی نہیں نا، یہ تو تقسیم اللہ کی ہے نا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس طرح وہ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس طرح کی اس کی صورت بنا دیتا ہے۔ تو مجھے ابشن کا بیٹا کہا جاتا ہے، میری غلطی کیا ہے؟ حضرت بلال نے بھی نہیں بتایا کس نے کہا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امام یوسف صالحی نے لکھا ہے، ذرا غور کرنا بات پر، تسلیاں لوگ اور رنگ میں بھی دیتے ہیں پر یہ تسلی بڑی انوکھی ہے۔ حضور فرمانے لگے بلال اگر تو ابشن کا بیٹا تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کالے رنگ والی ماں کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے اگر تیری والدہ کا رنگ کالا ہے تو؟ عرض کی حضور آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو سرکار فرمانے لگے میں دو ماؤں کا بیٹا ہوں، ایک جناب آمنہ جنہوں نے مجھے پیدا کیا اور ایک حضرت ام ایمن جنہوں نے میری پرورش کی، مجھے بڑا کیا۔ حضور فرمانے لگے میری ماں آمنہ کا رنگ گورا تھا اور میری ماں ام ایمن کا رنگ کالا ہے۔ تو فرمایا اگر تجھے کسی نے کالے رنگ والی ماں کا بیٹا کہا تو اسے کہہ دینا مدینے والی محبوب کے بھی تو ایک والدہ کا رنگ کالا ہے، تو کہہ دینا۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی تسلی تھی، طفل تسلیاں نہیں جس طرح کی ہمیں دی جاتی، وہ اس طرح کی خوبصورت تسلی تھی کہ اس کے بعد میرا دل ایسا ٹھنڈا ہوا، پھر کسی کا تانا تانا نہیں رہا، پھر کسی کی تکلیف نہیں رہی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو آج تقسیم ہے ہمارے ہاں اونچ نیچ کی، چھوٹے بڑے کی، ذات برادری کی، حضور فرماتے ہیں میں نے پاؤں کے نیچے رکھ کے کچل دی، اب اس کا کوئی سٹیٹس نہیں رہا، اب یہ کوئی معاملہ نہیں۔ پھر میرے بھائی ایک معاملہ
ہمارے اندر جو اور بڑی شدت کے ساتھ آیا ہے اور جس نے بڑا زور پکڑا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نا پڑھے لکھے لوگوں سے معذرت کے ساتھ، پڑھے لکھے لوگوں کا بھی ایک مسئلہ ہے، وہ دوسروں کو جاہل کہنا ضروری سمجھتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ تو آسان کام ہے نا، آپ نے کہہ دیا جاہل نے جی سارے پنڈ والے، یہ تو بڑا آسان کام ہے، تو جان چھڑانے والی بات ہے۔ ان پڑھ ہیں جی اس قوم دا کچھ نہیں بن سکتا، بھی تو آسان کام ہے، جان چھوٹ گئی۔ میں بھی کھڑا ہوتا ہوں نماز جنازہ کی امامت کرنے کے لیے، کبھی تو کہہ دیتا ہوں کہ جناب آج لوگوں کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی، تو سوچتا ہوں کہ اگر کسی نے کھڑا کر کے پوچھ لیا کہ آپ نے کتنے لوگوں کو یاد کرائی ہے، ہم نے کبھی کہا کہ آؤ بیٹھو یاد کراؤں، تو اس کا جواب کیا ہے؟ تنقید کرنا آسان کام ہے اور تعمیر کرنا یہ مشکل مرحلہ ہے۔ عزیز دوست، ہمارے ہاں نا ان پڑھ بندے کے ساتھ اور اس بندے کے ساتھ جس کی سوچیں محدود ہیں، ہمارا رویہ اتنا تلخ ہوتا ہے۔ بھئی مزہ تو تب آتا ہے نا جب آپ کو، کچھ لوگ کہتے ہیں میں اچھے کے ساتھ اچھا ہوں، تو اچھے کے ساتھ تو ساری دنیا اچھی ہوتی ہے، آپ نے اس میں کیا کمال کیا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اس کے ساتھ جوڑو جو تمہارے ساتھ توڑ رہا ہے، جو سخت رویہ اختیار کرے، سخت۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور سرخ رنگ کی نہ نجرانی دھاری دار چادر سرکار نے اوڑھ رکھی تھی۔ ایک بدو آ گیا، اس نے کیا کیا کہ حضور کی مقدس چادر کو پکڑ کے کھینچا، اور اس زور سے کھینچا کہ گردن مبارک پہ نشان پڑ گیا۔ زور سے دروازے پہ دستک دے دینا بھکاری، تو اسے خیرات شرات کوئی نہیں ملتی، البتہ جھٹکیاں دو چار ضرور مل جاتی۔ توڑنا ہے دروازہ، خیرات لینے آیا کہ تو قرضہ لینے آیا؟ اس نے آ کر کے زور سے چادر کو کھینچا، مقدس گردن پہ نشان پڑ گیا۔ سرکار نے رخ انور پھیرا، کہتا پتہ کیا ہے، میں غریب آدمی ہوں، کچھ مانگنے آیا ہوں۔ بھئی تو گلے میں چادر ڈال کے مانگے گا؟ لیکن یہ آپ کا کمال ہے۔ یہاں اب آپ کے علم کا، آپ کے حوصلے کا، ظرف کا پتہ چلتا ہے۔ کھینچی چادر، کچھ مانگنے آیا ہوں، اور صحیح بخاری کے لفظ یہ ہیں کہ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، جب محبوب نے اس کی طرف توجہ کی، اس کی بات سنی، اس نے گلے میں چادر ڈال کے کھینچا ہے، نشان ڈال دیا ہے، لیکن جب حضور نے توجہ کی تو فَضَحِكَ، نبی پاک نے مسکرانا شروع کر دیا۔ حضور مسکرائے، یعنی چادر ڈال کر کھینچنے والے، اور یہ چیز آپ کو بڑا کر دے گی۔ آپ یقین کریں، آپ کو کسی نے برا کہا تو آپ نے ڈبل برا کہا تو آپ تانگ ہوں گے۔ ہنڈیا جب جلتی ہے تو اس کے کندھے، ابلتی ہے تو اس کے کندھے جل جاتے ہیں۔ آپ کسی کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے کے پریشان ہوں گے، لیکن اگر آپ نے کہہ دیا نا چل یار موج کر، ہور کر لے دو گلا، اور آپ ہنسیں، یہ بڑی پاکیزہ سزا ہے دشمن کے لیے، بڑی صاف ستھری۔ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن جتن تے سارے لوگ کر دینا کام جتنے آلہ، میں نے جیتنا ہے۔ تو درویش کہتے ہیں جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، تو ہارن کھیڑ فقیرہ، اوے جتن دا مل کوڈی پیندائی، ہارن دا مل ہیرا، ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی کبھی ارادہ کریں چل کوئی بات نہیں، کر لے یار، پھر کیا ہے۔ اور یہ کام آئے گی چیز بہت زیادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کچھ مانگنے آیا ہوں، تو اب حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایک دو چار بکریاں نہیں، دو پہاڑیوں کے درمیان جو ریوڑ ہے نا بکریوں کا، اجڑ، فرمایا سارے اس کو دے دو۔ اب اس نے وہاں تو کوئی جملہ نہیں کہا، گھر چلا گیا اپنے گاؤں قبیلے، اور وہاں جا کے لوگوں سے کہنے لگا سارے ادھر بیٹھے ہو، جاؤ دوڑ جاؤ مدینے جا کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھو۔ کہنے لگے وہ تو اتنا دیتے ہیں کہ غربت کا ڈر بھی دور ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے ساتھ جو ان پڑھ ہیں، جو ساتھ ہیں، آج ہمارے بچے اپنے ابا جی کو بھی کہہ دیتے ہیں تسی پڑھے نہیں، ان دور بدل گیا ہے۔ میں ایک شادی کی تقریب میں جا رہا تھا، میرے آگے آگے والد صاحب کو بیٹا سمجھا رہا ہے، کہتے ابا جی ہن نہ اتھے جا کے نہ میٹھے چولاں تے سالن پا کے نہ کھایا جی، بندہ ماڑا لگتا ہے۔ میرا پیار تھا اس خاندان سے، میں نے اس بچے کو تھپکی دے کے کہا، میں کہ پتر تو ذرا لیٹ ہو گیا، جلدی ہوندا تے نہ سارے سیانے ہونا سی۔ یہ ہمارے بچے اب بجائے اس کے کہ وہ قائل کریں، کتنا آپ نے غلط جملہ کہا کہ ابا جی آپ پڑھے ہی نہیں،
آپ نے کتنی غلط بات کر دی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا، وہ تقریر اچھی کرتا تھا، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرمایا کرتی ہیں ابو حنیفہ جا اس سے جا کے یہ مسئلہ پوچھ کے آ۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں اماں میں نہ بتا دوں، تو اماں کہتی تو تے بچہ تینوں کی پتہ ہوئے، حالانکہ وہ شاگرد ہے۔ تو امام صاحب پھر اس کے پاس جاتے، اس کو جا کہتے اس سوال کا جواب، تو کہتا استاد جی مجھے کیا پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے ان مسئلوں کا؟ تو آپ فرماتے یہ میں پہلے تجھے بتاتا ہوں اس کا جواب، پھر تو مجھے بتا، اور پھر میں تیرا نام لے کے اپنی اماں کو مطمئن کروں گا۔ اس لیے کہ ماں باپ کو دلائل نہیں دیے جاتے، انہیں راضی کیا جاتا ہے۔ اور میں بچوں سے گزارش کروں گا ابا جی کو پیسے بھی دیں، اماں جی کے وہ کپڑے بھی لے کے دیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ ان کو وقت دیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے مشورہ کریں، ان کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ نہ تمہاری جیب دیکھتا ہے نہ چہرہ دیکھتا ہے، وَلَٰكِن يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ جب دیکھتا ہے تمہارے دل دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ اے جبریل یہ بتائیے کہ کس طرح اللہ نے میرا ذکر بلند کیا ہے؟ تو حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے کہ محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ اور قرآن مجید نے وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین میں ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی، اللہ کا تذکرہ کرتی، اللہ کا ذکر کرتی۔ آپ تھوڑا سا اگر غور فرمائیں نا تو ہمارے گجرانوالہ سے لاہور اذان کا 2 منٹ کا فرق ہے، مغرب کی اذان کا، اور ہمارے شہر سے کراچی کا کو 25-27 منٹ کا فرق ہے۔ اس بیچ پورے پنجاب میں 1-2 منٹ کے وقفے سے اذانیں ہوتی رہتی ہیں، اور ہمارا عرب شریف سے 2 گھنٹے کا فرق ہے۔ اس بیچ ہر وقت ہی اذان پڑھی جاتی ہے اور ہر وقت ہی رسول پاک کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ محدثین حدیث پڑھا رہے ہیں، شارحین شرح لکھ رہے ہیں، سیرت نگار کتابیں لکھ رہے ہیں، حضور کے غلام محافل کا انعقاد کر رہے ہیں۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں بایوں سمجھ لو کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طرفہ دھوم دھام، بس کان جدھر بھی لگا یہ تیری ہی داستان ہے۔ ہمیں کیا حکم دیا گیا تھا؟ ہمیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ہم ہر وقت نبی کریم علیہ السلام کے تذکار جمیلہ کو اپنی گفتگو کے شامل حال رکھیں، ہر وقت حضور کا تذکرہ کریں۔ فاضل بریلوی بھی یہ سبق دیتے ہیں، کہتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، حضور کا تذکرہ کریں، نبی پاک کی بات کریں۔ رسول کریم کی جو باتیں ہیں وہ ایک تو ہماری باتوں کو مستند کر دیں گی، جب سرکار کے حوالے آ جائیں گے تو ہماری باتیں مضبوط ہو جائیں گی، جب کریم کا حوالہ آ جائے گا تو ہماری کڑوی باتیں بھی میٹھی ہو جائیں گی، جب حضور کا حوالہ آ جائے گا تو ہمارے شب و روز میں اطمینان آ جائے گا۔ نبی پاک کا تذکرہ کیا جائے۔ تشریف رکھیں جی، بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ بھی بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، سلام کر۔ میں نے کہا تھا موبائلوں کی بجائے ہم پہ توجہ کریں، مطلب نہ جدہ کام کرو سا ٹور جانا جی، آپ مہربانی کریں کچھ بات سنیں یار، اللہ آپ کو خوش رکھے، برکت دے۔ وقت بھی بڑا مختصر سا ہے، اور پھر دیکھیں کتنی بزرگ اور کتنے خوبصورت چہرے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے اپنی بارگاہ۔ ہمیں اپنے ہر معاملے میں، اپنی ہر گفتگو میں رسول پاک کے تذکرے عام کرنے چاہیے۔ ہم بڑے منفرد قسم کے لوگ ہیں سارے، اللہ ماشاءاللہ۔ کل والے دن سب کو نعت یاد آتی ہے، 10ویں والے دن یاد آتی ہے، جنازے والے دن یاد آتی ہے۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ بیٹے کی مہندی والے دن نعت کیوں نہیں یاد آتی، یہ نہیں سمجھ آتی کہ جب بیٹے کا ولیمہ ہوتا ہے تب یاد کیوں نہیں آتی۔ بعض مذہبی لوگوں کو دیکھا، بعض نعت خانوں کو بھی دیکھا، اللہ ماشاءاللہ، وہ محفل میں جناح کیپ کے ساتھ ملے اور ویسکوٹ کے ساتھ ملے، اور کسی ولیمے کی موقع پہ جانے کا
ان کا انداز دیکھا تو رنگ ہی بدل گیا. اور بھئی آپ کا تعارف یہ ہے کہ آپ حضور کے ثنا خواں ہیں، تو آپ محفل بھی ہیں، محفل میں بھی ہیں تو پھر بھی مدینے والے کے ثنا خواں ہیں. اور آپ کو کسی سرکاری تقریب میں بٹھا دیا جائے تو پھر بھی آپ حضور کے ثنا خواں ہیں. ہر جگہ اگر میرے بھائی محفل کی میٹنگ میں ہم حضور کو یاد کرتے ہیں تو جس وقت اپنے بچی اور بچے کے دن طے کرتے ہیں نا شادی کرنے کے لیے، اس وقت بھی نبی پاک کو یاد کرنا چاہیے. اور جس طرح سارے مشورہ دیتے ہو نا کہ فلانے کی نعت ہو جانی چاہیے محفل میں، فلاں کی تلاوت ہو جائے، اسی طور یہ بھی مشورہ ہونا چاہیے جب ساری برادری بیٹھی ہوتی ہے بچی کے دن طے کرنے، میرج ہال فلانا بک کرا لو، تاریخ وہ والی رکھ لو، پھپھو ناراض ہے تو ذرا اس کو منا لو، یہ ساری باتیں ہو رہی ہوتی. اللہ کرے کچھ سیاںا بول کے کہے کہ ذرا یہ بھی یاد کر لو کہ مدینے والے کا کیا طریقہ ہے شادی کے مسئلے میں، کیونکہ حضور نے تو کہا نکاح من سنتی، نکاح تو میرا طریقہ ہے. اللہ کرے اس وقت بھی حضور کی یاد آئے اور کوئی برادری کا بڑا سیاںا حاجی نمازی اس محفل میں بھی بول کے کہے کہ بھئی بینڈ باجہ نہ بجانا، شور شرابہ نہ کرنا، لڑکیوں کی مووی نہ بنانا، عورتوں کے ہاتھوں میں پھول دے کے انہیں نہ کھڑا کرنا کہ وہ شادی والے دن لڑکوں پہ پھول پھینکے، کوئی ایسی بری رسم نہ کرنا. اس دن بھی تو چاہیے نا حضور کا تذکرہ کریں، اس لیے کہ ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات، ہر مقام پہ حضور کی یاد، ہر مقام. آپ بڑے سوال جواب کرتے ہیں، بڑے سودے کرتے ہیں، بڑی باتیں طے کرتے ہیں، تھوڑا سا پوچھ لیا کریں دوستوں سے جو میلاد کا انکار کرتے ہیں. آپ ان سے کہیں کہ میں تو گیا تھا محفل میلاد میں، وہاں تو سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت ہوئی ہے، اس کے بعد نعت شریف پڑھی گئی ہے، پھر ایک مولانا نے کتاب و سنت میں بیان کیا ہے، اس کے بعد سلام ہوا ہے، پھر دعا ہوئی ہے، پھر مسلمانوں کو کھانا کھلایا گیا ہے. آپ انکار کرنے والے سے پوچھ لیں کہ میاں بتا ان میں سے کون سی چیز ناجائز ہے، وہ نکال دیتے ہیں. غور نہیں کیا میری بات پہ. بھئی قرآن شریف پڑھنا چاہیے کہ نہیں محفل؟ تو یہ چند اجزاء ہیں میلاد شریف کے. نعت شریف ہے، تلاوت ہے، اس کے بعد واعظ و نصیحت ہے، پھر سلام ہے. تو یہ کام تو ہمیں شوق سے کرنے چاہیے تھے، اس پر تو ہماری توجہ زیادہ ہونی چاہیے. تو اس پر تو اتنا زیادہ زور ہونا چاہیے تھا کہ یہ ہر جگہ ہو جاتا، ہر بس میں ہو جاتا، ہر گھر میں ہو جاتا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچ جاتا تھا. اب یہ کہ محفل میلاد میں تلاوت قرآن پاک ہوگی، اور آپ کو پتہ ہے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو چیز آئی ہے وہ قرآن پاک آیا ہے. پھر غور کریں میں نے کیا کہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس نور آیا اور کتاب مبین آئی. آپ کی محفل میلاد میں تلاوت ہونی ہے. ہمارا ہر نقیب کھڑا ہو کے کہتا ہے سارا قرآن ہی حضور کی نعت ہے، ہر خطیب کھڑا ہو کے کہتا ہے سارا قرآن ہی حضور کی نعت ہے، نعت خان بھی کہتا ہے سارا قرآن حضور کی. تو پھر اس سے گزارش کرنی چاہیے نا کہ بھئی اگر سارا قرآن حضور کی نعت ہے تو چل پڑھنا چاند آئے پھر تو بھی شروع کرنا. بھئی آپ نے تو ایک آیت بھی نہیں پڑھی، اور شعر بھی آپ نے وہ پڑھے جو مستند شعراء کی نہیں. ہم نے ایسی باتیں کر دی جو اہل سنت کے مسلمات ہی نہیں. تو آپ کو کہہ رہے تھے سارا قرآن نعت ہے تو قرآن پڑھو نا. آپ سے بھی شکوہ ہے، اجتماع سے بھی. مختلف نعتوں کے رکے بھیجتے ہو، محفل میلاد میں یہ رکا کیوں نہیں بھیجتے کہ قاری صاحب سورۃ رحمان سنائیں؟ یہ رکا کیوں نہیں بھیجتے کہ سورہ والضحیٰ کی تلاوت کریں؟ یہ بھیجا کرے نا رکے کہ سورہ مزمل پڑھیں. قرآن مجید محفل میلاد میں پڑھا جائے. ساری دنیا تعریف کرتی ہے حضور کی، کرتی رہے گی، پر جو بات چہرہ والضحیٰ میں رب نے کر دی ہے، اور جو زلف واللیل کہہ کے اللہ نے کر دی ہے، اور جو حضور کے سینے کو علم نشرہ کہہ کے رب نے نعت بیان کر دی، وہ کوئی بیان کر سکتا؟ تو میلاد کی محافل میں قرآن پاک کا خاص اہتمام کیا جائے، خاص ذوق کے ساتھ. اور ضروری نہیں کہ آپ کو 40,000 والا قاری منگائیں. آپ کا امام جو کئی نسلوں سے آپ کو قرآن پاک پڑھا رہا ہے نا، اسی کو کھڑا کریں اور اسے کہیں کہ آپ جناب پڑھیں. کوئی ایک پھولوں کا ہار کبھی کبھی اس کے گلے میں بھی ڈال دیا کرے، فائدہ ہی ہوتا ہے، کوئی نقصان نہیں. اس کو کہیں کہ قرآن مجید کی ایک سورت تلاوت کریں اور پھر اس کا ترجمہ سادہ، اس کے بعد نعت شریف ہوگی.
نعت ہمارا ذوق ہے، نعت ہمارا ایمان ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی نعت پڑھوں؟ حضور آپ کی نعت پڑھوں؟ تو حضور سادہ بھی کہہ سکتے تھے پڑھو۔ یا رسول اللہ نعت پڑھوں؟ تو حضور فرمانے لگے پڑھو، اللہ تمہارے دانتوں کو سلامت رکھے۔ کتنی بڑی دعا ہے نعت کے لیے، کتنی بڑی۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، غریب لوگوں کے ذمے ہم نے نعت لگا دی ہے۔ غریب امیر کا بچہ تو انگریزی پوئم یاد کرتا ہے، بھائی اسے نعت یاد کراؤ حضور کی، نبی پاک کا تذکرہ اسے یاد کراؤ۔ آپ خود بھی نعت پڑھیں، آپ کے بچے بھی نعت پڑھیں۔ آپ کی زبان پر جب نعتیں آئیں گی تو حسن آئے گا۔ اور نعت کس کی پڑھنی؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی لکھی ہوئی، مولانا حسن رضا کی لکھی ہوئی، ڈاکٹر اقبال کا کلام پڑھیں، پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا کلام پڑھیں، بزرگان دین کا کلام پڑھیں مستند۔ مطلب وہ جو چکر ہمیں دے دیا گیا نا، سمجھ نہیں آتی کہ نعت ہے کہ قوالی ہے، اس سے باہر آئیں اچھی نعت۔ اس کے بعد واعظ و نصیحت ہوگا، تقریر ہوگی۔ تقریر میں نقطے ضروری نہیں ہوتے کہ نقطہ جی پہلی دفعہ سنا ہے۔ تقریر کے اندر تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ بیان کرنے والے نے آپ کو رسول پاک کی کوئی بات سکھائی ہے، آپ تک کوئی ایسا پیغام پہنچا ہے جو عمل کا رستہ کھول رہا ہے۔ آپ حضور کی سیرت کا ایک باب سنیں میلاد میں، ایک باب آپ رکا دیں واز کرنے والوں کو کہ جناب آج آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ نبی پاک کا خاندانی طرز حیات کیا ہے، حضور کا اپنی گھر والیوں کے ساتھ رشتہ کیا تھا، ازواج مطہرات کے ساتھ پیار کس طرح کا تھا، بچوں کے ساتھ پیار کیسا تھا۔ ہمارے گھر تو ٹوٹنے پہ آ گئے، ہمیں بتایا جائے حضور کی سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے۔ حضور کی سیرت کا ایک باب چھڑے میلاد میں، اور بتایا جائے کہ نبی پاک نے جو تجارت کی، آپ کو پتہ ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور بھی بڑی چیزوں سے متاثر تھیں، لیکن فرماتی ہیں بڑے زمانے سے میں تجارت کر رہی تھی، کرا رہی تھی، دیکھ رہی تھی، میں نے حضور کو تجارت کرتے دیکھا اور حضور کی دیانتداری سے متاثر ہو گئی۔ تو تجارت میں جو حضور کے ضابطے ہیں وہ میلاد میں بیان کیے جائیں، بحیثیت سپہ سالار کے وہ ضابطے بیان کیے جائیں تاکہ پتہ چلے ہمارے بڑے بڑے سپہ سالاروں کو کہ ہم نے میدانوں میں کیسے اترنا ہے۔ نوجوانوں کے لیے حضور نے جو نصاب زندگی دیا وہ بیان کیا جائے، اس پر کلام کیا جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ باز کہنا کتنی حسین بات ہے، یہ تقریر کرنا کتنا اعلیٰ کام ہے، نصیحت کتنا کرنا کتنی بڑی بات ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، لینی ہے حضور کی دعا۔ حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، کہا اے اللہ جو میری حدیثیں یاد کر کے آگے بیان کرے نا تو اس کے چہروں کو تر و تازہ رکھنا، چمکتا دمکتا رکھنا جو میری باتیں۔ آپ ہم نہ غور نہیں کرتے، ہمارا کہنا تو ہے کہ مولوی صاحب تیاری نہیں کرتے، کہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ وقت پہ جمعے والے دن چلے جائیں نا تو میری طرح کا نکمہ بھی ہو تو ایک آیت کا ترجمہ تو کرے گا ہی، ایک حدیث پاک تو پڑھے گا، کوئی تو بات آپ دین کی، اور دین کو نا آپ سیکھنے کی نیت سے سیکھیں، بحث کے ارادے سے نہ سیکھیں۔ ویسے بھی عالم کی تعریف لمبی تقریر کرنے والا نہیں، عالم کی تقریر بڑی بحث کرنے والا نہیں، یہ تعریف ہی نہیں عالم کی۔ عالم کی تعریف جو قرآن نے کی ہے وہ یہ ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا بلکہ رب سے زیادہ ڈرنے والا عالم ہوتا ہے۔ آپ اگر علم والے ہیں، اگر آپ کچھ سیکھ رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی تربیت کیسے کر سکتے ہیں۔ تو محفل میلاد میں اچھی گفتگو ہو، سنجیدہ ہو، سلیقہ مند ہو۔ ہمارے ہاں تقریر چمکانا بڑا کام ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں مہنگا خطیب کون سا ہے، غور کرتے ہیں پہلے، ناراض نہ ہونا۔ آج کل نیک بندہ سمجھ کے دعوت نہیں ہوتی، مشہور بندہ سمجھ کے دعوت ہوتی۔ لوگ دیکھتے ہیں آج کل ہوا کس کی چل رہی ہے، تو ہوا تو بھائی کبھی ادھر کی ہوتی ہے تو کبھی ادھر کی ہوتی ہے، اڑتی نہیں اسمان نہ اٹھتے اپنے آپ پتنگ، بس جدے ہاتھ ڈور ہے نا تیری اودیاں خیرہ مان۔ آپ یہ دیکھیں کہ بات حضور کی کرنی خوبصورت سنجیدہ، یہ ہمارا سٹیج سنجیدہ سٹیج ہے۔ ان لوگوں کے ہتھے نہ دیں جو کبھی بھاگ کے ادھر چلے جائیں، کبھی بھاگ کے ادھر چلے جائیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ سٹیج کس کا ہے؟ یہ غزالی زمان کا سٹیج ہے۔
یہ محدث اعظم پاکستان کا اسٹیج ہے، یہ بزرگ اور اکابرین کا اسٹیج ہے سنجیدہ. اس کے بعد جناب سلام ہوگا. او دوستو سنو، رحمت کا ایک قطرہ بھی مل جائے تو بندے کی زندگی بن جاتی. جے ایک قطرہ بخشے مینوں کنا جی، ایک قطرہ. اور آپ نے درود شریف پڑھا. حضور کیا فرماتے ہیں؟ تو میرے اوپر ایک بار درود میں پاک پڑھ، اللہ 10 رحمتیں فرمائے گا. اور تو 10 بار پڑھ، اللہ 100 رحمتیں کرے گا. اور حضور فرماتے ہیں جس نے 100 بار پڑھا نا، اس کی پیشانی پہ قیامت کے دن لکھ دیا جائے گا کہ منافقت سے بھی بری ہے اور جہنم کی آگ سے بھی بری ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ذوق سے پڑھا جائے، وضو ہو کے پڑھا جائے، خوشبو لگا کے پڑھا جائے. یعنی آپ وہ جو میں نے اور آپ نے رٹا لگا لیا نا، میں بڑا مصروف ہوں. بڑے مصروف تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز، بادشاہ تھے اور بڑا کام کرتے تھے اور بڑی خدمت کرتے تھے. پر کہتے ہیں کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ دن ایک گزرا ہو اور میں نے 3000 بار درود و سلام نہ پڑھا ہو. میلاد سارا درود شریف پڑھنا. پھر اس کے بعد ہم نے اس کو عید کا ہے نا، میلاد کو کیا کہا ہے؟ عید بولتے نہیں، تسی ناراض جاب دے ہو. عید تو بیٹیوں کو عید بھی دینی ہے میلاد شریف میں، بہنوں کو عید بھی دینی ہے. اور جو زیادہ غریب نہیں ہے اسے صحیح سوٹ لے کے دینا ہے اور بھیجنا نہیں، بھائی خود جائے اس کے گھر، اس کو دے کے آئے. 600 کا پرانا جوڑا بھی بہن کو دے آؤ گے نا تو وہ ٹیبل پہ رکھ کے سارے محلے کو دکھائے گی میرا بھرا بڑا چنگا ہے، میرے کو عید لے کے آئے. اسے بتاؤ کہ یہ وہ والی عید ہے جو ساری عیدوں کی سردار عید ہے. آپ بہن کو، بیٹی کو، اور جو آپ کے گھر میں بیٹی ہے بہو بن کے آئی، اس کو آپ ان کو عید دیں اور اسے کہیں کہ یہ تو عید ہی وہ ہے جس پہ حضور نے بات ہی بیٹیوں کی کی ہے. آپ نہ غریب کے بچے کو عیدی دیں. عید میلاد پہ آپ جھنڈیاں سستی خرید لیں اور یہ دیکھ لیں کس غریب کا بچہ اسکول پھٹی وردی کے ساتھ جاتا ہے، ٹوٹے جوتوں کے ساتھ جاتا ہے، اسے گفٹ دیں. اور فوٹو والا گفٹ نہ دیں، خیرات سمجھ کے نہ دیں، اس کو ساتھ عزت بھی دیں جو مدینے والے کا طریقہ ہے. اسے کہ پتر میں نے اپنے بیٹے کو بھی عید پہ جوتے لے کے دیے، عید میلاد جو آئی ہے تو تجھے بھی لے کے دینے. پھر اس کے بعد نا لنگر ہوتا ہے سلام کے بعد. میں نے اپیل کی تھی پھر کر رہا ہوں، مہربانی کرو، خطیب کا، نعت خواں کا، عوام کا، سب کا لنگر ایک جیسا پکاؤ میلاد پہ. آپ نے استقبال ربیع الاول جلسہ رکھا ہے نا تو میں استقبال کی باتیں کر رہا ہوں. ایک جیسا لنگر، کچھ بھی نہیں ہوتا. مولوی صاحب انشاءاللہ خوش ہو کے کھائیں گے چاول جو ساری قوم کھائے گی، کچھ نہیں بگڑتا. نعت خواں بھی کھائے گا، کچھ نہیں ہونے لگا. پیر صاحب کو، پیر صاحب اکثر چھوٹے گوشت کی یخنی پیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا انہیں اللہ ماشاءاللہ. وہ کھا لیں گے چاول جو آپ پکائیں گے ایک جیسے. مجھے بتاؤ ایک کھانا منسوب ہے کہ یہ میرے بزرگوں کا ختم ہے، دادا جی کا، ابا جی کا، نانا جی کا ہے نا کہ وہ بھی کھانا. ایک کھانا یہ ہے کہ یہ کھانا جناب میرے بیٹے کے عقیقے کا ہے، پھر ایک کھانا میرے پتر کے ولیمے کا ہے. صحیح بتانا، اتنا وقت نہیں ہے کہ بات لمبی کی جائے، جلدی بولنا. بزرگوں کے ختم کا کھانا شاپر میں ڈال کے چھت سے پھینکتے ہو؟ ہاں نہ تو کرو نا. عقیقے کا، ولیمے کا، تو جو حضور کے میلاد سے منسوب کھانا ہے وہ تم نے کیسے چھت سے پھینک دیا؟ وہ ڈبہ ڈال کے تم نے ڈبے میں ڈال کے کیسے پھینک دیا؟ تم سمجھے ہی نہیں. یہ کتنا اعزاز والا لنگر تھا، اسی کے صدقے تو سارا کچھ ملتا تھا، اور یہ تم نے یہ حال کیا. او بھائی کچھ لوگ ہیں جو گوشت سے تنگ ہیں، دالیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں. کچھ آج بھی ایسے ہیں کہ جن کے گھر میں چاول والے گوشت پک جائیں تو بچے بوٹیوں سے لڑتے ہیں. میں نے 2 کھانی تھی، میں نے 3 کھانی. کاش تو میلاد کا لنگر پکاتا اور تو زیادہ بوٹیاں ڈال کے پکاتا تو غریب کو بٹھا کے آرام سے پلیٹ میں تو بوٹیاں ڈال کے گوشت والے چاول ڈال کے دیتا. وہ چھوٹا بیٹا بھی، سب سے چھوٹے والا بھی ساتھ لے آتا. 3 سال کے بیٹے کو جس نے 2 ہفتے میں کبھی 1 بوٹی کھائی ہوتی ہے، اسے اچھا گوشت ملتا کھانے کو، تو اپنے ابا جی سے پوچھتا ابا جی آج کی ہے؟ تو پھر شاید میلاد روح تک اتر جائے. باپ اسے کہے گا پتر آج راج راج کے روٹیاں کھا، آج میلاد والے رسول کا میلاد ہے، آج کھانا دیکھنا میلاد احساس میں آ جائے، میلاد حساسیت میں آ جائے.
آپ تھوڑا سا اس کا رنگ تو بدلے. وہی ساری کہانیاں، وہی نعت خواں پال لیے، وہی خطیب امیر کر دیے، وہی جناب آپ کی نظروں نے آج، وہی جناب پھول. اگر آپ نے ناراض ہونا ہوا تو بسم اللہ ہو جانا. کیا بات ہے کہ میلاد کی محفل میں بھی غریب آدمی آگے نہیں بیٹھ سکتا. یہاں بھی فرنٹ سیٹیں چودھریوں کے لیے اس لیے کہ انہوں نے 50,000 چندہ دیے. بے نمازی آدمی کو مہمان خصوصی بنا لیا. اس شخص کو جس کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں، صرف لاکھ روپے کی خاطر اتنا ظلم کیا نعت خواں نے کہ نوٹوں کی دتھی دیکھ کے وہ شیر نظر کرنے لگ گیا. اس میلاد میں بھی اگر غریب کو عزت نہیں ملے گی تو سیاسی جلسے میں تو اسے پہلے بھی نہیں ملتی. چودھری تو پہلے بھی نہیں پاس بٹھاتا. کاش تو بات کو سمجھتا اور میلاد کا مہمان خصوصی وہ ہوتا جو فجر کے وقت آ کے مسجد کھولتا ہے. اس غریب کو احساس ملتا، اسے پتہ چلتا. سنو نا، حدیث بخاری میں ہے، ایک بی بی مسجد نبی میں جھاڑو دیتی تھی، بیمار ہو گئی. اللہ کے رسول تیمارداری کرنے جاتے. کیوں؟ میرے دین کی نوکری کرتی ہے. تو نے احساس ہی نہیں دیا یار، تو سمجھے ہی نہیں. اس مسجد کا اس محفل کا مہمان خصوصی تو وہ ہے نا جس نے جھاڑو دیا، دریا بچھائی، وہ مہمان خصوصی ہے. وہ لوگ مہمان خاص ہیں جنہوں نے اشتہار لگائے، جنہوں نے یہاں جھاڑو دے کے کام کیا. اٹھنا فریدا ستے آتے جھاڑو دے مسجد. تو ستے ہیں رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پری. حقیقت کا سفر کرو یارو، حقیقت کا سفر. بوڑھی بیمار ہو گئی، حضور تیمارداری کرتے ہیں. فرمایا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کرنا. ٹھنڈ بھی تھی، رات گہری بھی تھی، حضور کا حکم بھی تھا. انتقال کسی کا ہو جائے تو جلدی تدفین کر دو. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اطلاع دینا، تکلیف جانا، جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا. او سنگیو، جو مسجد کی ڈیوٹی کرے، جو دین کی نوکری کرے، جو غریبی میں بھی حضور کے میلاد کی محفل میں پیچھے پیچھے بھی تجھے نظر آئے، پر ہر محفل میں آئے، ہر محفل میں آئے، جو جلوس میں ہر میں نظر آئے پر پیچھے آئے. احساس تو دیکھنا، بی بی جھاڑو دیتی ہے، جھاڑو دیتی ہے وہ، لیکن دین سے رشتہ تو ہے نا. حضور صبح تشریف لائے تو سارا کچھ جاننے والے رسول پوچھتے ہیں تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ رات تھی اور ٹھنڈ تھی، تکلیف دینا بہتر نہیں سمجھا. ساری دنیا گنبد خضرا پہ جائے اور گنبد خضرا والے محبوب نے فرمایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پاویں پھیرا. حضور قبر پہ پہنچے. ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، لیکن اگر وارثوں نے نہ پڑھا ہو تو پھر جائز ہوتا ہے. اور حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے. رسول کریم علیہ السلام نے قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا بناؤ نا صفیں، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا. دین سے رشتہ تو ہے. میلاد شریف کی بزم میں غرباء کو عزت دی جائے، پھر دعا مانگی جائے. اور آپ کو پتہ ہے ترمذی شریف میں دعا کا ادب یہ بیان کیا کہ پہلے اللہ کی حمد کرو، پھر حضور پہ درود پڑھو. تو وہ تو ہو گیا سارا کچھ محفل میں ہو گیا، تلاوت بھی ہو گئی، نعت خوانی بھی ہو گئی، درود شریف بھی ہو گیا. فرمایا اب دعا مانگو گے تو اللہ قبول فرمائے گا. شوق سے دعائیں مانگی جائیں، ذوق سے دعا. ہر میلاد کی بزم سے آخر پہ اللہ سے التجا کی جائے. اور حضور نے فرمایا رب سے مانگو نا تو بے توجہی سے، بے دلی سے نہ مانگو، شوق سے مانگو. اور کریم فرماتے ہیں جو رب سے مانگے نا اللہ راضی ہوتا ہے، جو نہ مانگے ناراض ہوتا ہے. ہم نہ سارے دکھی سیٹھوں نوابوں کو بتانے لگ گئے، اس لیے کمزور پڑ گئے. سارا کچھ سیاستوں کے زور پر جمع کرنے لگے، کمزور پڑ گئے. اپنا رشتہ دعا سے بنائیں، مصلے سے بنائیں، طاقت ہو جائے. روحانی پاور ملے گی جب دعائیں زیادہ مانگیں گے. آخری بات، جلوس نکلے گا میلاد شریف کا. کوئی بھی تنظیم نکالے، کوئی بھی بزم نکالے، ہمیں کیا؟ ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ نام محبوب پاک کا لے رہا ہے. میں نا میلاد شریف کی محفل سے رات کو دیر سے آ رہا تھا تو میرے ایک دوست ہیں، چودھری بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں، بڑا کچھ ہیں. ان کے محلے میں محفل تھی تو رات کو سر راہ مل گئے. کہنے لگے راتی جلسہ سی ساڈے محلے، مولویاں سون نہیں دیتا ساری رات. میں انہوں نے آخیا، میں کیا اللہ نے توفیق دی ہے، برجستہ بھی کبھی کبھی بولتا ہوں. میں کہا چودھری صاحب کوئی گل نہیں، الیکشن آ لیندے ہو تساں بھی نہیں سون دینا، پر تواڈے تے ساڈے نصیباں وچ فرق ہے. تسی 5 سال پہلے کسی اور دے نعرے مار دے ہو، اگلے 5 سال کسی اور دے مار دے ہو.
ਸਾਡਾ ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਨਸੀਬ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰ रहे हैं ਇੱਕੋ ਦਾ ਹੀ ਮਾਰ रहे हैं और इंशाल्लाह उन्हीं का लगाते रहना है, उन्हीं का। पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, वो आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, और बाग जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे, हम उठाते जाएंगे। हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से कि हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। अपनी जिंदगी खूब जुलूस भी ज़ौक़ वाला हो। बाज़ लोग कहते हैं फलाने की क़यादत में जुलूस निकलेगा। मुझे भी एक दो साहब ने कहा कि आपकी क्या, तो मैंने कहा नाम हुजूर के नाम का जुलूस और क़यादत मैं करूं, इसमें जितने आए हैं सारे कायद हैं। ये क्या बात हुई, हुजूर के नाम के जुलूस की क़यादत? कोई क़यादत नहीं, कोई लेना देना नहीं, बस जो आ गया जहां खड़ा हो गया वो हुजूर की नजर में आ गया। किसी इख्तलाफ राय की जरूरत नहीं, कहीं आने जाने सब जमातें निकालें, मर्जी से निकालें, जैसे भी निकालें, पर नाम तो हुजूर का लेना है, तज़किरा तो हुजूर का करना है ना। वो सियासी और समाजी लोग जो इलेक्शन के दिनों में तो गाड़ी पे झंडा लगा के निकल जाते हैं और वो सारी अपनी खिदमात पेश करते हैं, पता तो चलेगा मिलाद में कौन कौन आता है। वो पूछे बताएं कि उन्होंने कहां से दलील पूछी थी कि जनाब इस जुलूस में चला जाऊं, जायज है कि नहीं, ये मीटिंग कर लूं और दरवाजे पे मैं जनाब जलेबियां निकलवा लूं, इलेक्शन का दफ्तर बना लूं। पूछा था किसी से? मिलाद की बारी आएगा तो पता नहीं क्या क्या सवाल खड़े करने लगे। ज़ौक़ पैदा करें, शौक पैदा करें, अपनी जिंदगी मिलाद शरीफ के अय्याम में पूरी वाबस्ता करें नबी करीम के साथ। कल्बी रुझान हो हमारा, हमारी जुबानें ना खाली नारे लगाएं, हमारा दिल नारा लगाए। हम सुबह उठें, सहूलत है मोबाइल पे नाते रिकॉर्ड, उठते ही सवेरे एक नात सुने, रात को हल्की आवाज से कान के करीब मोबाइल रखे ना तो सोते सोते भी नात सुने। याद रखना, मुझसे एक दोस्त ने पूछा था कि इमाम सुयूती अलैहि रहमा को 72 मरतबा हुजूर की जियारत कैसे हो गई, तो मैंने कहा वो इस तरह हो गई कि साइकिल चलाने वाला रात को ख्वाब में भी साइकिल ही देखता है, गाड़ी चलाने वाला रात को ख्वाब में भी, तो जो सारा दिन मदीने वाले की बातें करे वो मदीने वाले की जियारत ना करेंगे। ये तो बड़ी सादी बात है, आप कहाँ उलझ गए? जो काम बंदा दिन में करता है रात को भी, और जो करते करते आप सो जाओगे ना, जो सोचते सोचते वही ख्वाबें बनेगी। आप हमारी अक्सर ख्वाबें ख्याल होते, तो अगर ये नात पढ़ते पढ़ते सो गए कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दी, और जिस राह चल दिए, जिस राह चल दिए, यानी चिर होया ना मैनू तरले लेंदियां, कदी मोड़ मेरे वल बागा ते ख्वाब मेरी विच एक बार जे आवे मैं सारी उम्र ना जा